ڈاکٹر صاحب ہم ہیں بمبئی کے لوگ ہیں والے اور چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اذہان و قلوب کو اپنے تجربے اور علم و ادب سے سیراب کریں۔ اس مسرت موقع پر ہم آپ سے چند سوالات کرنا چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی زندگی کے تجربات اور اس کے نشر و فراز سے واقف حاصل ہو۔ ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ طالب علم کی زندگی سے لے کر مولانا آزاد نیشنل اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر جیسے جلیل القدر عہدے تک آپ کی زندگی میں کتنے موڑ ہیں اور آپ نے اس باوقار منصب تک پہنچنے کے لیے کس طرح کی محنت و مشقت کی؟ سوالات تو پوری کہانی ہے زندگی سوال ہے تو نہیں کتنے وقت میں اس کا احاطہ کرنا ہے تاکہ میں وہ خیال رکھوں کہ کتنی دیر میں یہ بات مجھے مکمل کرنی ہے۔ مجھے تھوڑا سا اس کا کیونکہ یہ تو کہانی ہے۔ آپ یہ بتا دیجیے سب سے پہلے کہ آپ انٹرویو کتنی دیر تک دینا چاہتے ہیں؟ میں تو آپ کے ڈسپوزل کروں جب تک آپ مجھے ڈسپوزیبل نہ کریں۔ تو مختصراً آپ 8-10 منٹ میں دیکھیے میں بیک گراؤنڈ بتا سکتے ہیں؟ جی میرے جیسے میں نے شاید یہاں ذکر بھی کیا تھا کہ میرا تعلق پرانی دہلی سے اور بلی ماران کے علاقے میں میری پیدائش ہوئی، نیا محلہ گلی قاسم کا، اور یہ وہ وقت تھا بلی ماران کا کہ یعنی مجھے یاد نہیں کہ کبھی بچپن میں گالی تو دور کسی کو بد تہذیبی سے بات کرتے دیکھا، یعنی سبزی فروش اور کونچے والے بھی اس تہذیب کا مظاہرہ کرتے تھے، اور نئے محلے میں ظہر کی نماز سے عصر کی اذان تک کوئی پھیری والا اور کونچے والا بھی اندر جانے کا نہیں تھا، چوکیدار بیٹھا رہتا تھا کہ آرام کا وقت، یعنی اس طرح کی محلے داری تھی۔ اس وقت کی دہلی کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں صبح کو جب والد صاحب کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے نکلتا تھا تو ہم گھر کی کنڈی کھلی چھوڑ نہیں رہتے، کیونکہ جو کام والی تھیں وہ آ کے لکڑی کا چولہا تیار کر لیتی تھی تاکہ ہم لوگ نماز پڑھ کے فجر کی بھی کمپنی وہاں پہ ٹہلنے جاتے تھے، وہاں سے جب واپس آتے تھے تو چولہا گرم ہو جاتا تھا تو اس پہ چائے اور ناشتہ بنتا تھا، یعنی وہ وقت تھا جب یعنی چوری کا تصور بھی نہیں تھا کہ کنڈی کھول کے ہم لوگ جائے تھے۔ وہ دہلی تھی جس میں میری پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ مٹیا محل میں آ گئے کیونکہ وہ مکان کسٹوڈین کا تھا، چھوڑنا پڑا گلی مٹیا۔ اچھا تعلیم کی شروعات میری پہلی جو ہوئی وہ ایک تعلیمی سماجی مرکز بارادری شیر افضل خان میں ہے، بلال صاحب مرحوم ہوا کرتے ہیں جو اختلاف کالج کے ہی سینئر تھے، تو اس میں میں نے ابتدائی تعلیم، اور وہ تھوڑا سا حصہ ہے شاید 1-8 سال کا میری پری پرائمری کا جو میں نے وہاں انگلش میڈیم میں پڑھا۔ اس کے بعد چونکہ میرے والدین افورڈ نہیں کر سکتے تھے پرائیویٹ اسکول یا انگریزی میڈیم، تو میں سرکاری اسکول میں کارپوریشن کے اسکول میں داخل ہوا، اور تعلیمی سماجی مرکز کے بعد جس اسکول میں آیا وہ بلی ماران میں گلی مرغے والی کہلاتی اس میں ایک اسکول رہا، وہاں رہا۔ اس کے بعد جب ہم مٹیا محل آ گئے تو جامع مسجد کے ارد گرد جو صفائی ہوئی تھی اس سے پہلے وہاں ایک سنگاڑا کہلاتا تھا جو ایک ٹرائنگل تھا، چھوٹا سا باغ باغیچہ، اس کے پاس ایک میونسپل کارپوریشن آف دہلی کا اسکول ہوا تھا، اور یہ وہ وقت ہے جب سامنے کے رخ پہ بھی جامع مسجد کے نیچے دکانیں ہوا کرتی تھیں، اور وہ بہت مشہور کبابی تھا ایک مسیطہ کبابی، تو مسیطہ کبابی کی دکان کے سامنے سنگاڑا تھا اور یہ اسکول تھا۔ اب تو آپ دیکھتے ہیں تو جب آپ چوڑی بازار سے جامع مسجد طرف جاتے ہیں تو نیچے کوئی دکان نہیں ہے، صرف سڑکیں ہیں اور صافی، لیکن ایک زمانے میں یہاں پوری مارکیٹ ہوا کرتی تھی جس طرح کے پیچھے مینا بازار، تو ایک طرح سے اس وقت پوری دکانیں چاروں طرف تھی، اس سے جامع مسجد میں کنجیشن بھی بہت تھا۔ تو وہ اسکول بعد میں جب یہ علاقہ ڈیمولش ہوا تو چوڑی والان میں چلا گیا، ٹوکری والان ایگزیکٹلی جو علاقہ کہلاتا ہے، آج بھی وہ اسکول وہاں پہ موجود ہے، مٹیا محل ماڈل پرائمری اسکول کے نام سے۔ تو وہاں سے اسکول کی ایجوکیشن ہوئی۔ اسکول کی تعلیم میں میرے لیے بڑا اہم رول یہ رہا، میں آپ کو عرض کروں کہ انہیں اسکولوں میں مجھے ایک استاد ملے عبدالرب گاردار صاحب، جو دہلی میں اردو ڈرامے اور تھیٹر کی بڑی ہستی بنے، اس وقت بھی انہیں دلچسپی تھی۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو استاد کا رول ہے جس سے میں متاثر ہوں، اور اپنی زندگی میں جب تک میں نے ٹیچنگ کری اس چیز کا خیال رکھا، سب سے کہتا ہوں انہوں نے مجھے انکریج کیا تقریر کرنا اور سکھایا، اور جب میں تیسری جماعت میں تھا تو مجھے وہ
امروہہ میں انجمن سیرت النبی کے سالانہ مقابلے ہوتے، وہاں وہ مجھے لے کے گئے جب میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا، اور مجھے انہوں نے پہلی تقریر وہاں کے اسٹیج سے کرائی، اور وہ عنوان مجھے یاد ہے کہ آئین جمع مردہ اب وہی ہوئے باقی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے اچھا ہی ان کے لیے بڑا مرحلہ تھا، کیونکہ میں اکلوتا تھا گھر کا، اور میری والدہ جو تھیں وہ یعنی میرے نانا ملٹری میں تھے تو آدھی ملٹری وہ خود تھی، بے حد ڈسپلن، اور اسی کے نتیجے میں میری زندگی ڈسپلن، کیونکہ اگر ان کی جوتیاں نہ پڑتی ہیں تو میں اتنا ڈسپلن نہیں ہو سکتا۔ اس سے میں سمجھتا ہوں آج کے بچوں کو بڑے محروم ہیں جن کی پٹائی نہیں ہوتی، کیونکہ پٹائی سے جو مزہ ہے اور جو سبق ہے پٹائی کا، یہ پتہ نہیں کہاں سے چل گیا یہ کارپورل پنشمنٹ۔ تو دیکھیے جس طرح یعنی ریڈکشن اور آکسیڈیشن پہلے الگ سمجھے جاتے تھے، آج ریڈاکس کہا جاتا ہے، یہ چیزیں جڑی ہیں۔ پیار اور پٹائی الگ ہو ہی نہیں سکتی، آپ پٹائی روکیں گے تو پیار رکتا ہے۔ میں نہیں مان سکتا کہ جو ماں باپ ماریں گے نہیں وہ پیار پورا کر سکتے۔ پورا پیار کرنے میں جب پھسلتے ہیں تو پٹائی ہوتی ہے، بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو وہاں پہ وہ چاہتے تھے مجھے امروہہ لے جانا، اور میری والدہ کا یہ تھا کہ مجھے ماحول پرانی دہلی کو اس میں بھی بہت اچھا نہیں، تو وہ مجھے کہیں گھر میں بھی نہیں جانے دیتی تھی کسی کے۔ وہ گھر آئے اور پردے میں میری والدہ کو سمجھایا، تسلی دی، اور انہوں نے کنوینس کیا کہ بچہ میری ذمہ داری ہے، میں اس کا کبھی ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، میرے پاس رہے گا، میرے ہی ساتھ سوئے گا، اس کو آپ میرے ساتھ جانے دیں۔ یعنی ایکسٹرا پیس اس شخص نے کیوں لیے؟ پھر ان کو کیا پڑی تھی اور کئی چکر لگوا لی میری والدہ نے۔ اس کے بعد انہوں نے حامی بھری اور اسٹیشن تک مجھے چھوڑنے آئی تھی، مجھے یہ گاڑی سے ہم گئے تھے، اور اندر بٹھا کے ان کو سپورٹ کر کے آئی تھی کہ میں اپنے بچہ آپ کے سپورٹ کر دوں۔ تو اس شخص نے ایسی محنت کری صرف اس لیے کہ مجھے کچھ انہوں نے دیکھا ہوگا، ریڈ کیا ہوگا کہ اس کو تقریر کرانی، تو وہ اگر مجھے اسٹیج پہ نہ لے جاتے تو شاید میں یہاں پہ یہ آپ لوگوں کے سامنے اس طرح نہ ہو، ٹیچر نہ بن سکا ہوتا کبھی بھی اس انداز سے۔ تو میں نے یعنی تیسری جماعت سے ایسے ٹیچر دیکھے۔ اس کے بعد پھر میں جب اینگلو عربک آ گیا، چھٹی جماعت میں اینگلو عربک اسکول آیا، تو وہاں جیسا میں ذکر کر رہا تھا اس وقت اینگلو عربک اسکول وہ تھا، تو اس میں اساتذہ میں شمیم کرہانی صاحب، غلام احمد فرقت کاکوروی، شمیم سمبلی، شمیم عثمانی، اور وہاں جو محفلیں ہوتی تھی اس میں کنور مہندر سنگھ بیدی اور کون کون لوگ آتے تھے ان کو آنکھوں سے دیکھا۔ تو وہاں ان لوگوں نے، اور خاص طور سے ایک ٹیچر تھے میرے قاسم صدیقی صاحب اور انیس صاحب، انیس صاحب تو ابھی حیات ہیں اور ذاکر نگر میں ہی رہتے ہیں، بہت ضعیف ہو گئے۔ ان لوگوں نے مجھے لکھنا سکھایا۔ اسکول سے ہمارا ایک میگزین نکلتا تھا اعتمادیہ، انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ اس کے لیے کہانی لکھو، تو مجھے یاد ہے میں نے پہلی کہانی لکھی تھی فرار کے نام سے، کہ قیدی کی جنگی قیدی کی کہانی۔ تو قاسم صدیقی صاحب بعد میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں علی گڑھ میں چلے گئے تھے، وہیں سیٹل ہو گئے، گزر گئے، انتقال ہو گیا۔ تو اینگلو عربک اسکول سے میں نے ہائر سیکنڈری کا زمانہ تھا وہ سائنس سے ہائر سیکنڈری کری، پھر پاس میں دہلی کالج تھا، دہلی کالج سے بی ایس سی کری۔ اس کے بعد میں علی گڑھ چلا گیا جہاں میری بقیہ تعلیم علی گڑھ۔ لیکن اسی بیچ میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ مجھے سائنس کی کھوج تھی، اور یہاں بھی میں رول بتاتا ہوں والدین کا، کہ مجھے جب سائنس کی کھوج اور کھوج تھی تو میں جو تجربے یا چیزیں مجھے پڑھائی جاتی تھی اکثر ایسے ہوتا تھا کہ انہوں نے بتا دیا کہ صاحب نائٹرک ایسڈ سے یہ ری ایکشن کر کے یہ بنتا ہے، انہوں نے بتا دیا، میں چاہتا تھا کر کے دیکھوں۔ تو میں نے اپنے جو پیسے ملتے تھے مجھے روز کے کچھ یا عیدی جمع ہوئی، ان کو جوڑ کے میں اینگلو عربک اسکول کے برابر میں جی بی روڈ کے شروع میں ایک سائنٹیفک کمپنی تھی انسٹرومنٹس کی، وہاں سے سامان خرید کے لاتا تھا، اور گھر میں ایک نیچے چھوٹی سی الماری تھی جس کو ہم لوگ اپنی دلی زبان میں کولکی کہتے ہیں، تو وہ کولکی میں نے امی سے لے لی تھی، تو اس میں میری لیب بنی ہوئی تھی، اس میں میں سامان جمع کرتا تھا۔ کیمسٹری میں زیادہ شوق تھا تو کیمسٹری کی ولف بوٹل بھی تھی اور فلاس بھی تھے اور بیکر بھی تھے اور کیمیکلز بھی لاتا تھا، اور وہاں گیس بھی بناتا تھا اور ری ایکشنز بھی کرتا تھا۔ تو یہ میری حالت تھی اسکول کے زمانے کی۔ اور ایک دفعہ کیا واقعہ ہوا کہ بایولوجی میں 9ویں جماعت میں اسکیلیٹن پڑھایا جا رہا تھا فراک، تو ماسٹر صاحب نے کہا کہ بھائی یہ پروجیکٹ اگر کوئی بنا لے کہ فراک کے اسکیلیٹنس کو تیار کر لے، تو میں نے مینڈک وہاں بہت پھرتے تھے، اب تو کم ہو گئے، ایک مینڈک پکڑ کے مار کے لے آئے اسے گھر میں، اور دوپہر کو جب والدہ سو گئی تو ان کی ایک چھوٹی سی پتیلی تھی تانبے کی، اس میں پانی بھر کے مینڈک کو ابالنے رکھ دیا،
اب آپ سوچ سکتے ہیں جو بدبو پہلی گھر کے اندر تو میری بہت پٹائی ہوئی اور کیا خبیث کر کے آ رہا ہے، وہ مینڈا کو بن رہا تھا پتیلی میں، انہوں نے پتیلی تو ایک طرف رکھی، لیکن شکر یہ ہے کہ یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، جذبہ بتا رہا ہوں والدین کا، انہوں اس مینڈا کو یہ کریں کہ اچھا تو مجھے کرنا تو میں نے ابال کے اس کو، مجھے دماغ میں آیا کہ اس کی ہڈیوں میں سے گوشت صاف کیسے ہوگا، اس کو ابال دو. تو میں دیکھتا تھا کہ جب گوشت بہت گلا ہوا پکتا تھا سالن تو ہڈی موٹی الگ ہو جاتی ہے، وہاں سے دماغ میں نکالا کہ اس کو ابال دو. تو بہرحال مجھے اسکیلیٹن وہاں سے مل گیا اور میں نے اس کو بڑا اچھا ہی چارٹ پہ سوئی دھاگے سے ہڈی جوڑ کے چارٹ بنا کے دیا، لیکن وہ پتیلی میں پھینک دیا. انہوں نے کہا میں اس میں کچھ پکا نہیں سکتا، لیکن انہوں نے اس کو مجھے مارا بھی نہیں، میرے کام مجھے لیب بھی بنا کے دی. بہرحال یہ سائنس کی دلچسپی تھی، اسی تلاش میں کتابیں ڈھونڈتا تھا جو یہ چیزیں تو ڈھونڈتی چلی گئی کہ اردو میں سائنس میں کچھ ہے نہیں. تو یہ ایک احساس تھا. اس کے بعد اللہ کا شکر یہ تھا کہ میں اس کو بڑا کرم کرتا ہوں کہ مجھے شروع سے اس نے بڑا حساس دیا، چیزوں کو دیکھتا ہوں اور اثر بھی دیکھتا ہوں. اس میں مجھے ایک شعر بہت پسند ہے جو آپ سے شیئر کروں گا کہ فطرت میری زیست کو دے کر شعور زیست، فطرت نے میری زیست کو دے کر شعور زیست اچھا کیا مذاق میری زندگی کے ساتھ. یہ جو حساسیت تھی اس نے مجھے بہت بے چین رکھا ہے اور بہت رلایا بھی ہے. میں بچپن سے بہت رویا. مثال طور پہ آج بھی اگر آپ میرے سامنے بہادر شاہ ظفر کا وہ کلام جو رفیع نے گایا ہے کہ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، آپ بجانے لگے میرے آنسو. آپ ابھی بھی پلے کر دیجئے لتا کا وہ گانا کہ میرے وطن کے لوگ ذرا آتے بھر لو پانی، میرے آنسو نہیں رکے. کیونکہ یہ حساسیت جو تھی اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا بھی ہے لیکن بے چین کر. تو انہیں چیزوں نے مجھے لیکن سماج میں مشاہدے کی چیزوں کو بہت موقع، تو اسی سے نہ صرف یہ کہ مجھے احساس تھا کہ سائنسی تحریریں اردو میں نہیں ہے بلکہ اس کے اثرات بھی میں نے دیکھے. کیونکہ میں نے چیز بچپن میں آنکھ کھولی، اس زمانے میں بنگلور سے ایک بڑا شعلہ بیان ٹیبلائٹ نکلا کرتا تھا نشیمن، اوپر لکھتے اب بھی نکلتا کہ نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا ہے. تو بلکہ کہ جذباتی صحافت اور بات چیت دکھانے والی صحافت جو اس وقت سے میں نے دیکھی، مجھے ہمیشہ خیال رہتا تھا کہ اردو طبقے کو ہم فیڈ کیا کریں. جو یہ پڑھ رہے ہیں ان کی شخصیت میں اسی کی تو جھلک دکھی. یا تو عشق لڑاتے پھرتے ہیں کیونکہ رومانی انگیز ناول افسانے غزلیں گل و رخسار کی باتیں، یا یہ جذباتیت مذہب کے نام پہ یا سیاست کے نام پہ یا نفرتیں دوسروں کے تئیں. تو ان سب چیزوں سے بھی یہ موٹیویٹ ہوا کہ چلو میں کچھ مثبت کروں کہ عام معلومات کے مضامین اردو میں لکھنا شروع کیا. اس انداز سے میں نے یہ لکھنا شروع کیا تھا. بعد میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ باقاعدہ اسے رسالے کی شکل دینی پڑی اور وہ اس لیے دینی پڑی کہ باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ کام ہو رہا تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ رسالہ یعنی میں یہ بات وہاں نہیں کہہ پایا کیونکہ زیادہ زور میں چاہتا تھا اس آخری حصے پہ دعا کہ یہ تاریخ بنا گیا ہے رسالہ. کیونکہ اس پورے بر صغیر میں ہندو پاک ملا کے سائنس کا ماحول کا کوئی ماہنامہ 25ویں سال تک کیونکہ مولوی عبدالحق کے ذریعے بھی جو جاری ہوا تھا وہ 21 سال بعد بند ہوا. پاکستان سے کوئی پرچہ سائنس کا ایسا نہیں ہے جس نے 25 سال پورے کیے. اور اس میں ہمارا ناصب یہ کوئی شمارہ مس نہیں ہوا بلکہ لیٹ بھی نہیں ہوا کیونکہ ہمارے پاس ایک زمانے میں جو ختم ہو گیا یو نمبر ہوا ہے لائسنس ٹو پوسٹ وداؤٹ پے. تو اس میں ڈیٹ ملتی تھی کہ پہلی اور دوسری تاریخ کو آپ کو پوسٹ کرنا ہے ورنہ پھر آپ کو ٹکٹ لگانے پڑتے تھے جو بہت بھاری پڑتے تھے مہنگے پڑتے. تو وہ اسی طرح اور اس میں سارے واقعہ زندگی گزرے. شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، اموات بھی ہوئی، حادثات بھی ہوئے، لیکن پہلی تاریخ کی پوسٹنگ اللہ کا شکر نہیں. جبکہ میرا دفتر ہوئی، میرے گھر میں کام ہوتا تھا، میرے پیسے سے ہوتا تھا. اور اس میں یقیناً ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کے میرے پرنسپل جو اس کالج کے تھے سلمان غنی ہاشمی صاحب، جو لکھنؤ کے قومی آواز کے جو عثمان غنی صاحب تھے ایڈیٹر، ان کے بھائی تھے، اکنامسٹ تھے. تو وہ چونکہ بزرگ تھے، بہلا پرنسپل تھے اور میں بہت نوعمر تھا، ینگ تھا، نیا نیا لیکچر ہوا تھا، 25-26 سال عمر ہوا. تو وہ میرے ایسے لوگوں کو فنڈ سے پیسے نہیں نکالتے تھے، یہ پی ایف سے پیسے اڑائیں گے، تفریح کر کے کھا پی کے ختم کریں گے. تو ان سے فنڈ کی اجازت لینا بڑا مشکل ہوتا. تو میں ان کے پاس اپلیکیشن لے کے پہنچا پی ایف، دیکھا کہ اللہ کیوں بھائی کیا کریں گے آپ پی ایف سے پیسے نکلوا.
کے سامنے تشریف میں نے کہا صاحب یہ رسالہ مجھے نکالنا، تو نہ صرف یہ اب نکالوں گا بلکہ ہر چھٹے مہینے نکالوں گا، کیونکہ 6 مہینے تک ہم نہیں نکال سکتے، ایک دفعہ نکال لیں۔ کیوں نکالنا چاہتے ہو؟ میں نے پوری بات بتائی، بہت حوصلہ افزائی کری انہوں نے، اور جب تک وہ پرنسپل رہے اور حیات رہے مجھے انہوں نے کبھی فنڈ کر تو اپنا فنڈ نکالا، کیونکہ اس وقت تنخواہ اتنی نہیں تھی، کیونکہ 700 بیسک کی لیکچرشپ تھی، بچے چھوٹے تھے ان کی تعلیم پہ بھی خرچہ تھا، تو رسالے کے لیے مشکل پڑا کرتی تھی، میں اس کے لیے فنڈ سے مدد کی، تو اللہ کا شکر ہے۔ اچھا یہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو میں خود بتاؤں کہ عموماً جب ایسے کام کرتے ہیں تو کسی سرمایہ دار سے کسی سے جا کے پیسے لے لیتے ہیں لوگ، اور لوگ مدد کر بھی دیتے ہیں۔ مجھے اس میں قباحت یہ تھی، کیونکہ ایک تجربہ ایسا ہوا کہ اس وقت ہماری لائف ممبرشپ 1000 روپے تھی، تو ایک صاحب کو لائف ممبر بنایا میں، تو لائف ممبرشپ دینے کے شاید 1 مہینے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ بتاؤ میں لائف ممبر تو ہو گیا ہوں، میں اس میں یعنی کیا میری ان کا کیا جملہ تھا میں بھول گیا، ان کا مطلب یہ تھا کہ میں کس طرح سے اس کو انفلوئنس کر سکتا ہوں، یا کچھ آپ میری باتیں کس طرح سے اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی فوراً ان کی وہ، تو میں اس وقت پہلے بھی مشکوک تھا، پھر میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ معاملہ جو ہے اگر آپ کو من چاہا لکھنا ہے اور من چاہا چھاپنا ہے تو پیسے کسی سے مت لیجیے، میرے پیسے سے میں لکھ رہا ہوں، میری مرضی، آپ کو اچھا لگتا مت پڑی، لیکن میں تو اسی طرح لے کے چلوں گا، اور یقیناً جس طرح سے یہ پرچہ خاص طور سے اسلام کو ہم آہنگ کرتا ہوا چلا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 1 سال بعد میں نے سائنس کو اوپر عربی میں العلم لکھنا شروع کر دیا، وہاں سے میں نے اعلان کیا تھا کہ سائنس علم ہے، اور اس کے نیچے حدیث لکھی تھی کہ طلب العلم فریضہ مسلم، تو یہ اس وقت کے حساب سے ریوالوشنری چیز تھی، کیونکہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب میں علاقے میں لوگوں میں قرآن دیتے میں قرآن کی بات کرتا تھا تو بس صرف پٹا نہیں میں یہ کسر رہی، ورنہ سب کچھ ہوا۔ شکایت کیا تھی لوگوں کو کہ بھئی تم کون ہوتے ہو قرآن پہ بولنے کا، تم کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہو، اس لیے تمہیں حق ہی نہیں ہے، یہ بھی وہ زمانہ ہی میں نے دیکھا کہ مدرسے سے فارغ ہونا صنعت کے قرآن پہ بولنے کے لیے، جبکہ وہ اس وقت بھی بات نہیں سمجھتا تھا، اور آج بھی حقیقت ہے کہ مدارس میں بھی قرآن پہ قبض ہو رہا ہے، زور فقہ پہ حدیث پہ، قرآن تو بیچارہ وہاں پہ بھی مجہول ہے، اور یہاں پہ بھی ہمارے یہاں بھی تعلیم ادارے ہمارے ہو وہاں پہ بھی، لیکن بہرحال ایک طریقہ تھا، اب حالت بہت بدلی، لوگوں میں سمجھ آئی ہے، کھلاپن آیا ہے، اور انکلوسیو ہوئے ہیں، اپنے دائرے میں لوگوں کو لیا ہے، تو بہرحال یہ سائنس کا جب یعنی سلسلہ چلتا رہا تو ساتھ ہی جیسے میں نے عرض کیا کہ جو سوال اٹھتے تھے ان کی تلاش میں جب میں قرآن کے پاس پہنچا تو قرآن پڑھنا شروع کیا، تو اب یقین جانے میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس تجربے کو بیان کرنے کا، اور اس سے میں آج بھی فیضیہ ہوتا ہوں، آج بھی جب بھی قرآن میں کھولتا ہوں تو 10 دفعہ کی پڑھی ہوئی صورت میں بھی آیت میں بھی کچھ نہ کچھ نیا پہلو دکھ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نئی چیز مل جاتی ہے، یہ قرآن کے اعجاز سے۔ تو جب سے بس ایک طلب یہ رہی کہ کیونکہ جب سب چیزوں کا جائزہ لیا تو اسی نتیجے پہنچا کہ ہماری ساری خرابی کی وجہ قرآن سے، کیونکہ دیکھیے عبادتیں ہماری اتنی محدود ہو چکی ہیں، یہ بات میں باقی جس سے پوچھی اس کی میں کسی کے پاس اس کا کوئی دلیل کے ساتھ جواب نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی کتاب دیکھ لیجیے اس میں اسلامی عبادت فہرست، میں نے پچھلے سال قرآن کانفرنس میں باقاعدہ ویکیپیڈیا پر لسٹیں دکھا دی کہ ہندو پریئرس کی لسٹیں، اسلامک پریئرس، کرسچن پریئرس، سکھ پریئرس، ہم نے عبادت کا مفہوم اتنا محدود کر دیا کہ جس کو ہم نے عبادت کہا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نوافل ہے، اذکار ہے، تسبیحات ہے، اچھا کسی کو انکار نہیں کہ عبادت نہیں، یقیناً ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عبادت لفظ کے مفہوم سے آپ چلیے تو ہر حکم قرآن کا جس کی اتباع اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے، اور ہر تعمیل عبادت ہے، تو آپ عبادت کو محدود کریں، آپ عبادت کی فہرست بنا رہے ہیں تو مسکرا کے بات کرنا بھی عبادت ہے، میٹھی بات کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک اسکول کے لیکچر میں ایتاز القربہ کی میں بات سمجھا رہا تھا، ایک بچے نے برجستہ مجھ سے پوچھ لیا کہ صاحب میرے پاس سر کچھ نہ ہو ہمارے پاس تو ہم کسی کو کیا دے سکتے، ایسے ہی اللہ نے برجستہ ذہن میں جواب ڈالا، میں نے کہا بیٹے کچھ نہ ہو آپ کے پاس تو ایک مسکراہٹ ہے، ایک میٹھا بول تو ہے، آپ مسکرا کے بات کیجیے، میٹھی بات کیجیے، بہت ہے آج کل کمی ہے اس کی، لوگ نہیں کرتے، تو دینے کو تو کچھ نہیں ہے، دینے سے بولا مالی نہیں ہے،
ہر وہ چیز جو آپ کے پاس ہے اور آپ شیئر کر سکتے ہیں وہ دوسروں نے شیئر کی، تو اچھی چیزیں ہیں جو اچھا نہیں. تو بہرحال مختصراً یہ کہ ان سب چیزوں سے میں اس نتیجے میں پہنچا کہ قرآن کی طرف لوٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تو اب چونکہ قرآن کا طالب علم رہا ہوں تو وہ ہمیں پہلی چیز سکھاتا ہے کہ تم، قرآن کی یاد ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے. اللہ کے نزدیک یہ نہایت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے. تو پہلے مجھے کرنا تھا جب میں کسی سے کہتا تو یہ تو کر لیا ہے سب، قرآن سمجھ کے پڑھا جو کچھ ملا، لیکن عمل میں کیا کیا میں. تو یہ ذہن میں آیا کہ بچوں کو قرآن سے کس کو جوڑا جائے، تو یہ ذہن میں آیا بچوں کو جوڑیں. کیونکہ ہم لوگ جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں ہم تو کہتے ہیں نا کہ اپنی اننگس کھیل چکے ہیں. بچے کو اگر ہم اس راستے پہ لاتے ہیں تو وہ اس کے بعد زیادہ زندگی پڑی ہے بڑھ رہا ہے. اب یہ دماغ میں آئی کہ اگر بچے صاحب کہیں بھائی یہ لوگوں سے کہیں کہ ہم بچوں کو قرآن پڑھائیں گے تو کون بھیجیں گے. آج کل کی کمپٹیشن کی زندگی میں کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کوچنگ میں بچے روز بھاگتے دکھتے ہیں. تو اللہ نے بس دماغ میں بات ڈالی کہ کوچنگ سینٹر ٹوٹ گیا. اچھا شروع سے میرا رویہ یہ رہا، اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ پہلی کو میرے اکاؤنٹ میں تنخواہ آتی ہے اور آخر میں ختم ہوتی ہے. پھر میں انتظار کرتا ہوں پہلے کا، اور کبھی کبھی آخر میں خرچہ روکتا ہوں جب ہلکی تنخواہ کی جب وہ اس وقت بھی ذرا بھی شاید الحمد للہ کتنے کمیشن آ گئے، کیونکہ جب پیسے بڑھتے ہیں میں خرچے بڑھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے اس میں اب یہ چیز اور شامل کر لیتا ہوں. تو پیسے تو میرے پاس تھے، کیا کیا جائے. تو میں جس مکان میں رہتا تھا وہ مکان اچھا خاصا بڑا تھا. بڑا بھی یوں تھا کہ وہاں بھی میں 2 کمروں میں ہم کلاسز چلاتے تھے غریب بچوں کے. غریب بچے بھی کیا دیکھیے، ہر بستی میں جڑی ہوئی جھوپڑ پٹی ہوتی ہے جس میں غربا رہتے ہیں اور جہاں سے کام والی ہیں ہمارے یہاں. تو ذاکر نگر میں 12 نمبر گلی میں تھا، گلی کراس کر کے وہ جمنا کے کنارے پہ جھوپڑیاں تھیں. تو ایک دن میں گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک سوال نامہ تیار کر کے ان جھوپڑیوں میں گھوما اور میں نے ایسی بچیاں پک کریں جن میں مجھے لگا اسپارک ہے، یہ پڑھنا چاہتی ہیں، ان کے حالات نہیں. اور ان بچیوں کو میں اپنے یہاں لے کے آیا اور ایک ٹیچر رکھا، اور 6 سے 8ویں کی 3 کلاسوں کی بچی تھی. تو ان کو بیگ دیے، کتابیں دیں، کچھ ریفریشمنٹ بھی دیتے تھے اور فری ان کو ہم لوگ پڑھا. تو وہ 2 کمرے اس میں ہمارے استعمال ہوتے تھے. تو میں نے اپنی اہلیہ سے یہ کہا، میرا بیٹا اس وقت امریکہ جا چکا تھا پڑھنے کے لیے اور میرا کوئی موڈ نہیں تھا کہ اس کو واپس بلاؤں. بیٹی میری تھی، میں نے اہلیہ سے کہا کہ دیکھو بیٹی اپنے گھر جائے گی، بیٹا امریکہ گیا. ہم دونوں کی ضرورت سے زیادہ یہ مکان ہے، بوجھ ہے ہمارے اوپر. اب ہمارا وزن ہلکا کرنے کی عمر ہے، ہم پڑھانے کی عمر نہیں ہے، وزن ہلکا کرو. تو کہنے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا فلیٹ میں شفٹ ہو جاتے ہیں، اس مکان کو بیچ دیتے. کیوں؟ میں نے کہا دیکھو یہ 9 کمرے ہیں، ہم 2 بڈھے بڑھیا کن کمروں میں رہیں گے اور باقی کمروں کا کیا کریں گے. تو یہ ایک وسائل ہے، ضائع ہو رہا ہے اور جوابدہی ہم پہ ہوگی، مناسب نہیں. خیر سمجھ میں آ گئی ان کی بات. میں نے ایک فلیٹ دیکھا. اب ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ تم زمین بیچ رہے ہو، مکان بیچ رہے ہو، ذاکر نگر میں بیچ رہے ہو، فلیٹ میں جا رہے ہو. میں نے کہا بھی کیا کرنا ہے، ساتھ تھوڑی لے جانا. تو میں نے وہ مکان بیچا، فلیٹ لیا اور جو پیسہ بچا تھا، اور اتنا تھا کہ میں نے زندگی میں اتنے پیسے کبھی نہیں لے. اس سے میں نے 2 فلیٹ لیے ذاکر نگر، ان کو توڑوا کے ان کو ایک کلاس رومس کا اسٹرکچر دے کے قرآن سینٹر نام رکھا اور وقف کر دیا. ہمارے بات کو قرآن سینٹر. وہاں پہ ہم لوگ 9 کلاس کے بچوں کو داخلہ دیتے ہیں ہر سال. اب یعنی مارچ میں ہم لوگ اس کا اشتہار نکالتے ہیں. 83 کلاس ان کو فری کوچنگ ہے، فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی. شرط یہ ہے کہ روز قرآن ترجمے سے پڑھنا. تو ایک تو یہ میسیج جاتا ہے کہ قرآن سینٹر میں سائنس کی کوچنگ ہوتی ہے، یہی ڈیزائریبل میسیج. کیونکہ قرآن میں صرف حفظ اور یعنی ناظرہ کی، حالانکہ وہاں ہم 3 بجے سے 5 بجے تک ناظرہ کی بھی کلاسیں کراتے ہیں. جو چھوٹے بچے ہیں پڑوس کے وہ آتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ بھی فری، پیسہ کسی سے نہیں. ایک قاری صاحب رکھے ہوئے جن کو ناظرہ پڑھاتے ہیں. حالانکہ اصولاً میں اس پہ نہیں یقین رکھتا، لیکن چونکہ سردست کچھ اور انتظام نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس کو قائم رکھا ہے. کیونکہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم جب اگلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو پچھلا قدم ٹیک کے رکھتے ہیں. جب اگلا جم جاتا ہے جب پچھلا اٹھاتے ہیں. تو جب تک آپ قرآن فہمی کا بچوں تک کا انتظام اچھا نہ کریں، ناظرہ چلے گی. بس وہ الفاظ کو پہچاننا ہے، تجوید سیکھ رہا ہے، صحیح ادائیگی سیکھے گا. کیونکہ کوئی بھی چیزیں آئسولیشن میں نہیں دیکھنی چاہیے. قرآن فہمی بہت اہم ہے، لیکن تجوید اور قرآن بھی اہم ہے، صحیح ادائیگی بھی اہم ہے، پڑھنا بھی اہم ہے، حروف کی پہچان بھی ہے. تو وہاں ہم فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی پڑھاتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں.
اس میں دو انداز سے پڑھایا جاتا ہے. ایک میرے ساتھی ہیں جو عربی کے پروفیسر بھی ہیں اور ندوے سے فارغ ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسی نظام حسین علی کالج. تو وہ تو شروع سے پہلی سورہ سے عربی سے سمجھا کے ترجمہ کرتے کہ یہ لفظ یہ ہے, اس کا یہ مطلب ہے. دوسرے جو ساتھی ہیں وہ موضوعات کے اعتبار سے قرآن پہ لیکچر, کہ جیسے قرآن مسلم کردار کیسا ہونا چاہیے, معاملات کیسے ہونے چاہیے, اخلاق کیسے ہونے چاہیے, لین دین کیسے ہونے چاہیے, ازدواجی رشتے کیسے ہونے چاہیے, سماج میں رشتے کیسے ہونے چاہیے. یہ جو شخصیت سازی کے پہلے یہ پہلے یہ کام میں دیکھتا تھا اور وہ عربی والے عربی پڑھاتے تھے. اب میں حیدرآباد آ گیا ہوں تو وہ ایک مہاراج میری شاگرد ہیں ڈاکٹر عقیل احمد, وہی سوچ سے دیکھتے. اور یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں اللہ نے میری محنت کی کامیاب کی کہ 2 لوگ وہاں پہ میں تیار کر چکا ہوں کہ اگر آج بھی میں مرتا ہوں تو 2 لوگ ایسے ہیں جو اس فکر کو قرآن کو آگے لے کے چل سکتے. وہ فکر کیا ہے؟ سمپل سی بات کہ قرآن کو اپنی سمجھ سے, مادے کے اعتبار سے پڑھنا سمجھنا. لیکن آپ کو اور تفاسیر پڑھنی ہے, ضرور پڑھیے مطالعہ کرنے کے لیے, لیکن قرآن کو آپ کو اپنی عقل و فکر سے ضرور پڑھنا, کیونکہ قرآن اسی بات کے لیے آپ کو حکم دیتا ہے. بلکہ نہ صرف پڑھنے کے لیے, وہ تو تدبر کے لیے کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے عقلوں پہ تالے پڑ گئے؟ تو تدبر کی بات ہے. ہر قاری کو قرآن انوائٹ کرتا ہے کہ تم اس پہ فکر کرو, تو اس کا عقل استعمال کرو, ان آیتوں کو پرکھو. مومنوں کی پہچان یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کے آگے اگر اللہ کی آیتیں بھی رکھی جاتی ہیں تو ان پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں کرتے. پرکھ ہی عقل استعمال کی جائے, اور کیونکہ اس کا مال کھرا ہے. وہ کہتا ہے میری آیتوں کو دیکھ لو, تم ان میں کہیں کجی نہیں پاؤ گے. چاہے کائنات کی آیتوں کو دیکھ لو, ان جیسا بنا نہیں سکتے, نہ کائنات کی آیتیں بنا سکتے. لہٰذا تم جاؤ, تمہاری نظر شرمندہ لوٹے گی, دوبارہ دیکھ لو, تم ناکام ہو جاؤ گے. کوئی کمی اور کمی میری آیات میں نہیں. تو جس کا کھرا سودا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے جو دماغ لانا ہے لگا, جو کرنا ہے کر لو, لیکن دماغ استعمال ضرور کرو. تو اللہ کا شکر ہے کہ 2 لوگ ایسے ہیں جو میرے پیچھے بھی اس کو لے کے چلیں گے, اور میرا ارادہ انشاءاللہ یہی ہے کہ یہاں پہ مدت پوری کرنے کے بعد اس کام کو وسعت دینی ہے اور نئے لوگ تیار کریں. کیونکہ اگر نئی کھیپ تیار نہیں کریں گے ہم تو کام رک جائیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ سیکنڈ لائن تیار کریں, تھرڈ لائن تیار. تو اسی کام میں انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد مجھے لگتا ہے تو یہ ایک کام اور یہ ہے کہ ہم ہر سال دہلی میں قرآن کانفرنس کرتے ہیں. ابھی 25 نومبر کو اتوار کو ہوئی ہے, یہ 7ویں تھی ہماری 7th. اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے مقررین کو بلائے جائے جو کسی جماعت سے اٹیچ ہے. کیونکہ میں ابھی تک اس اپروچ کو لے کے چل رہا ہوں کہ میں اپنی وابستگی میری کہیں نہیں, میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. میں صرف قرآن کا طالب علم اسے سمجھنا چاہتا ہوں اور عمل میں لانا چاہتا ہوں, میری کسی. تو کیونکہ اگر آپ کسی پارٹی کے لوگوں کو لانے لگیں گے تو آپ پہ ٹھپا لگ جائے. ایک زمانے میں ماہنامہ سائنس میں, کیونکہ اس وقت اعجاز اسلم صاحب بھی تھے اور ایک جاوید اقبال صاحب ہوا کرتے تھے, بی بی ہیں, انہوں نے مکتبہ اسلامی کا ایک اشتہار سائنس میں دینا شروع کر دیا. میں نے کچھ دن چھاپا, پھر مجھے لگا کہ لوگ یہ سمجھ لگے کہ وہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, میں نے اشتہار بند کر دیا. وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں آپس میں ابھی ٹالرنس اور برداشت نہیں. مثال طور پہ آپ ایک مسلک کے ہیں, میں دوسرے مسلک کا ہوں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہو سکتے. اور مجھے یہ وجہ سمجھ نہیں آتی کیوں. بھائی لکم دینکم ولی دین, یہی تو ہے. تمہارا راستہ تمہیں مبارک, میرا راستہ مجھے مبارک, فیصلہ وہ کرنے والا ہے. نہ آپ میرے معتصب, نہ میں آپ کا معتصب. تو ہم انسانیت کی بنیادی رشتے کو بیچ میں رکھتے ہوئے کیوں نہیں محبت سے رہ سکتے؟ کیونکہ بنیادی رشتہ انسانیت کا ہے جس کو توڑنے کا حق ہمیں ہے ہی نہیں. تو آپ کمفرٹیبل رہیں ٹھاکرے صاحب کے ساتھ بھی, مودی صاحب کے ساتھ بھی, اکھلیش جی کے ساتھ بھی, اور اپنے رحمانی صاحب کے ساتھ, ان کی سوچ ان کے ساتھ. اور خیر کے کام میں جوڑنے کا حکم ہے, برائی میں ساتھ نہیں دینا. تو جو بھی اچھا پروگرام لے کے آئیں گے میں ان کے ساتھ ہوں, جو اچھا نہیں ہوگا اس میں معذرت کر لوں گا. بہت اخلاق غریبی کے ساتھ کہ بھائی میں اس پہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا سیدھی سی. تو اس کی وجہ سے اگر ایک مسلک کا ٹھپا کسی پہ لگ جاتا ہے تو دوسرے دروازے بند ہو. میری خواہش یہ ہے, اور اللہ نے اب تک اس میں کامیاب رکھا ہے, کہ کوئی دروازے ہمارے اوپر بند ہو.
اور اللہ کا شکر ہے مجھے علامہ عقیل الغراوی نے اپنے مرکز میں بلا رکھا ہے، جمنا پاس ان کا تھا، جامعہ ثقلین کیا نام تھا اس کا، یعنی شیعہ حضرات بلاتے ہیں، غیر مسلم بلاتے ہیں، ہر مسئلہ، یعنی حیدرآباد میں لوگوں نے یہ حیرت ہوئی کہ جب مجھے جامعہ نظامیہ نے بلایا اور قرآن و سائنس پہ لیکچر ہوا، میں نے جامعہ نظامیہ نے بلایا، کیونکہ وہ بڑے کٹر مانے گئے، وہ اصلی علوم اور جدید سوچ پہ جب کہ مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگے، اور اس میں شیخ الحدیث جن کا بھی انتقال ہوا، بہت ہی اچھے شخصیت تھے، بڑے بڑا سقل بھی تعلق، تو اللہ کا شکر ہے، کیونکہ میں کوئی ایسی، دیکھیے آپ نے جیسے لیکچر میں دیکھا میرا سارا فوکس حدیث پہ ہوتا، قرآن پہ ہوتا، میرے سامنے لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجیے میں غلط نہیں کروں، اگر اس کو آپ کہتے ہیں اس پہ کچھ اور بات نکلتی ہے تو مجھے بتائیں، جو چیزیں سامنے ہیں ان کو کوئی ریجیکٹ نہیں۔ تو اب تو میں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اب میری زندگی خواہش اور مشن کیا ہے، تو صرف یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں لوگوں کو قرآن سے، کیونکہ ہماری ساری پریشانیوں کا حل صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اپنی نسلیں اس ہدایت میں، کیونکہ اپنے چھوٹوں کو، اپنے چاروں طرف کے لوگوں کو جن کے لیے میں جواب دوں، اگر میں نے قرآن سے نہیں جوڑا تو میری پکڑ پکتی ہے۔ اور دوسری بات تو اگر گرا ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، بنا قرآن کو سمجھے ہم مسلمان نہیں، کلمہ پڑھ کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلمہ عمل کا ڈکلیریشن ہے، کوئی فکر نہیں۔ اس میں بڑا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ کلمہ انکار سے شروع ہوتا ہے، لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے، اس کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ ٹیچر کلاس میں آ کے پہلے بلیک بورڈ صاف کریں، پھر لکھتا ہے، تو پہلے جو اللہ بیٹھے ہوئے دماغوں میں ان کو ہٹانا ہے، اور اس میں سب سے دلچسپ اور سب سے زیادہ اتباع جس اللہ کی ہوتی ہے وہ یہ ہے، نفس جی چاہ رہا ہے، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد دیکھیں پر تربیت، یہ جو پر ہے اصل چیز یہ ہے، اسی اللہ نے منع کیا ہے پیسہ ضائع کرنے کو، دیکھیے میرے محلات بن رہے ہیں، اس پہ حاضر میں مجھے لڑکی لکھا جائے، یقیناً تیرے رب کا فضل ہے، لیکن اس لیے نہیں آیا تھا کہ ضرورت سے بڑے مکان بنا، اور اس میں باتھ روم کو بھی اس شکل میں بنا کہ آٹومیٹڈ لاکھ روپے کے باتھ روم ہے، بہنوں کو چھت نہیں ہے، لوگوں ضمیر مر گئے، کیا بتائیے کیا بندے ہو۔ اور دور مت جائیے، کوئی خاندان ایسا نہیں ہے ہمارے اوسط مڈل کلاس فیملیز میں جس میں گھروں میں ایسے مستحقین نہ ہو، لیکن ان کو میں بلا کے نئے مکان کی دعوت کر کے دکھاتا ہوں کہ دیکھو یہ مکان بنا ہے میرا، اور باتھ روم میرے ایسے، یہ کارپیٹ دیکھو، اور یہ صوفہ دیکھو، وہ بچے، آپ ان بچوں کی نظریں دیکھیے جب وہ چچا کے مکان میں آ کے اس مکان کو دیکھتے پھر گھر جا کے اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ امی ہمارا مکان ایسا، تو یہ صرف بے حسی کی بات ہے، دل پتھر ہونے کی بات ہے، اور اس کے لیے قرآن یہی کہتا ہے کہ کیا آپ کی یہ وقت نہیں آیا لوگوں کے اوپر کہ اللہ کا کلام سن کے دل پہ گرے۔ اور بنی اسرائیل کے حوالے سے بات ہے کہ جب ان کو بھی اللہ کی کتاب دی گئی تھی اور ایک مدت ان پہ گزر گئی تو وہ دل سخت ہو گیا، اور ان میں سے اکثر آج فاسق، جو فاسق ہوئے اللہ کی حدود سے نکل گیا، فسق و مفہومیات دائرہ اللہ کی حدود کے اندر جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جو اس سے نکل گیا وہ فاسق ہے۔ تو ہم جب حدود ہی نہیں سمجھتے، یہاں بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب صرف اتباع قرآن کی کرنی ہے، اور ہماری اکثر یہ نہیں جانتے قرآن پہ لکھا کیا ہے، تو اس کا قرآن کا کوئی پکچر نہیں ہے، پھر ہم کیسے پہ عمل کر رہے ہیں، جو سماج کہہ رہا ہے، جو خاندان کہہ رہا ہے، جو میرے بڑے کہہ رہے ہیں، جو میرا دل کہہ رہا ہے، یہ چار خدا ہو گئے۔ جب تک میں ان سے آزاد نہیں ہوں گا، اللہ میں ایک استھاپنا ہوگی نہیں، اللہ تو بعد میں آتا ہے، پہلے لا الہ کا مرحلہ، اور ہماری اکثریت لا الہ میں ہی ختم ہو۔ جب اللہ میں ایک استھاپنا ہو گئی تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کا قانون نہیں چلتا۔ اسلام میں بلیک اور وائٹ ہے، گرے، یا تو میں مسلمان ہوں یا نہیں۔ ہم گرے میں رہ کے یہ سمجھتے ہیں کہ بخشش کرا لیں گے، وہ نقطہ نواز ہے، غفور الرحیم ہے یقیناً، لیکن اس نے اپنے قوانین پہ کن چیزوں کو وہ اجازت دیتا ہے، کن کی اجازت نہیں۔ جب آپ نے اس کی اتباع ہی نہیں کری، اس کے احکامات پہ ہی نہیں چلے، وہ وجہ بھی ہے دیکھیے جو کہ عبادت کا جو تصور ناصب یہ کہ فہرستوں کے اعتبار سے محدود ہوا ہے، بلکہ کنسیپچولی بھی یہ پوجا پاٹ، ہم یا تو متاثر ہوئے دیگر کلچر سے
کیونکہ اپیزمنٹ کا تصور آ گیا مسکا لگانے کا، جیسے انسان کو لگا لیتے اللہ میاں کو مسکا لگا لیتے، اس نے ڈیفائن کر دیا کہ بھائی میرے یہ کہنے میں چلو گے میرے حساب سے، کیونکہ متقی کی اللہ نے خود بیان کر دیا کہ اللہ کے سب سے نزدیک وہ ہے جو تقوی ہے۔ اب مزید بات یہ جو اللہ کو پسند ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے تو متقی لوگ نہیں ڈھونڈے تھے، ایم ایل ایم پی سے شروع کیا تھا، کاروباری سے شروع کیا تھا، پیسے والوں سے شروع کیا تھا، کس گھر میں سکون سے رہ سکے گی میری بیٹی یہ دیکھا تھا، متقی کب دیکھو، یعنی جو اللہ کو پسند ہے وہ پسند نہیں مانتا ہے، وہ اللہ میاں کی پسند کی کوئی حیثیت نہیں، میری پسند اگر مجھے اس کی پسند کی یعنی پاس بھی ہوتا اس کا، احترام تو بہت دور کی بات ہے، اس کا پاس بھی ہوتا تو میں تو متقی گھرانے دیکھتا۔ تو ایسے میں ایک عجیب ایک ٹرانس میں جیسے کوئی قوم ہوتی ہے نا، یہ لوگ ہوتے ہیں کہ نیند کی سی کیفیت ہے، سب طرف جس نے ہاکا لگا دیا چلے جا رہے ہیں، کسی نے ہاکا لگا دی عمرہ کر لو جنت چلے جاؤ گے، بھاگ رہے ہیں عمرہ کرنے چلے جا رہے ہیں، جس نے جو کہہ دیا لیکن حقیقت نہیں دیکھی کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو، یتیموں کی مدد کر رہے ہو، سوشل سروس کر رہے ہو، ان لوگوں کو خوش کر رہے ہو، وہ جو ان لوگوں نے کیا جو اسلام لے کے آئے ہندوستان میں، آپ دیکھیے خواجہ جتنے ہمارے یہ بزرگ گزرے ہیں ان کی درگاہوں میں کیا ہوتا تھا جس سے اسلام ہندوستان میں آیا، لنگر چلتے تھے، محبت سے لوگوں سے باتیں کرتے تھے، ان کے کچھ کھاتے بھی نہیں ہوتے، درگاہ نظام الدین کی ہوئی اجمیر کو درگاہوں کے ذریعے ایک بڑا پھیلا ہندوستان میں، تو وہاں تھا کیا خدمت تھی، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، چھتی سوتے تھے، اچھی باتیں سنتے تھے، اچھے اخلاق بنتے تھے، مسکراہٹیں دیکھتے تھے، اطمینان قلب حاصل ہوتے تھے۔ یہ کوئی پچھلے 19 سالوں سے جو ہے اردو چلا ہے رسالہ ہے جو بہت ہی منفرد اور معیاری رسالہ ہے، مستقل ہے، اور یہ ہمارے جو ہے فکشن نگار ہیں سلیم خان صاحب، ان کی اب تک کئی ناول اور کئی افسانے مجموعہ آ گئے ہیں، اور ماشاء اللہ یہ مطلب یہ کہ مفکر ہے، یہ اچھی بات ہے، اور ان کی جو نظر ہے اسلام یہ ڈاکٹر ذاکر خان ذاکر ہیں، یہ شاعر بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، اور مطلب ڈرامہ میں اداکاری بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ مطلب بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، تو کئی یہ خصوصیات ہیں ہماری۔ شاعر قمر صدیقی صاحب مطلب ہندی کا شاعر ہے، تو یہ سب لوگ ہیں جو آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس میں، تو یہ تو بہت اچھی آپ نے باتیں بتائی کہ مطلب کس طرح سے ہمیں قرآن کے قریب رہنا چاہیے، قرآن سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن سے دور ہوں گے تو ہم بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہوتے جائیں گے اور چھٹکارا ہم نہیں پائیں گے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ آخر میں ہم لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ یہاں وائس چانسلر کے جو خط ہوتے وہ فائز ہوئے، اور فائز ہونے کے بعد جب آپ نے کام کرنا شروع کیا تو اس میں کیا کیا دشواریاں آپ کو آئیں، کیا کیا آسانیاں آئیں، اور کیا کچھ آپ نے اب تک اس کو اچھا کیا ہے؟ دیکھیے دشواری کا سب سے جو عظیم تر پہلو ہے وہ یہ کہ میں اس یونیورسٹی میں آنے سے پہلے بھی اس سے واقف تھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ میں شمیم جاراج پوری صاحب کے زمانے میں ہی ریجنل ڈائریکٹر کے طور پہ آیا تھا، کیونکہ شمیم جاراج پوری صاحب جانتے تھے کہ میں اردو میں سائنس لکھتا ہوں، تو ان کا جب تقرر ہوا انہوں نے مجھے بلایا، انڈین نیشنل سائنس اکیڈمی میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہیں میں ملا انسان میں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ تم اردو میں سائنس دیکھتے ہو، یونیورسٹی بن گئی ہے تمہارے لیے بہت بہترین جگہ، میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب میں آئے گا۔ میں نے ڈیپوٹیشن لیا کالج سے اور جوائن کیا، اور دلی کا ریسرچ سینٹر پہلا ہے میں نے ہی بنایا ہے، لیکن 8 مہینے وہاں دیکھنے کے بعد صورت حال کو مجھے لگا کہ یہ اس رخ پہ نہیں جا رہی یونیورسٹی جس کی وجہ سے جانا چاہتی، تو میں نے شکریہ جزاک اللہ، میں نے یعنی ان سے تو اتنا واسطہ تھا نہیں، میرا سید حامد صاحب سے تھا، تو میں نے انہیں بتایا کہ صاحب میں نہیں رک سکتا، کیا وجہ ہے بتائیے؟ اچھا 2 بنیادی باتیں تھیں، ایک تو یہ تھی کہ میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ آپ کو سب سے زیادہ جو طلبہ ملیں گے مل سکتے ہیں وہ مدارس سے مل سکتے ہیں، مدارس سے جوڑیے یونیورسٹی، ان کے لیے ایک لیٹرل انٹری ہونی چاہیے، اصلی علوم میں آنا ہے ان کو، تو یہ بہت بڑا ریلیف ہوگا مدرسے کا، اور دوسری یہ کہ اردو میں جتنا علمی مواد تیار کیا جائے اور اس میں ترجمے اسٹینڈرڈائز، اس میں حیدرآبادی اردو کی چھاپ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پورے ہندوستان کے لیے پوری دنیا کے لیے کتابیں ہیں، تو کچھ اصول بنا کے زیادہ سے زیادہ مواد تیار، اس پہ کام نہیں ہوا تو پھر میں چلا آیا تھا، تو یہ چیزیں میرے ذہن میں تھیں۔ اب اس بیچ میں
ظاہر ہے شمیم ظاہر عرفی صاحب، پھر پٹھان صاحب، ایک محمدیہ صاحب، 3 وائس چانسلر یعنی 15 سال گزر چکے. مجھے جب اللہ نے موقع دیا تھا وہاں گیا تو بس سب سے زیادہ شوکنگ چیز ایک تو یہ لگتی تھی کہ اردو میں کتابیں لوگوں نے کورسز بنا لیے، ڈپارٹمنٹ چلا دیے اور پڑھانے میں کتاب نہیں ہے. تو یہاں مجھے لگتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ انجسٹس کریں. آپ اس کو اردو میں پڑھانا چاہتے ہیں، اردو میں پڑھا بھی رہے ہیں، اور اردو کی کتاب اسے دے نہیں رہے، مارکیٹ میں ملتی نہیں تو کرے گا کیا؟ آپ نے تھوڑے سے نوٹس دے دیے، اس میں سے کچھ اس نے یاد کیا، اس نے لکھ دیا، آپ نے پاس کر دیا، تو صنعت تو لے گیا، لیکن مارکیٹ میں اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ کوئی انٹرویو اسٹینڈ نہیں کر پائے. آپ کو اس کو تیار کرنا ہے بچے تک میں، تو ایک تو یہ کمی لگتی ہے. دوسری یہ کہ وہاں اسٹوڈنٹ لائف نہیں، مثال طور پہ کوئی اس طرح کے خاص طور سے ادب کے تعلق میں دیکھیں تو کلچرل پروگرامس میں تقریر مقابلے یا اسپورٹس ہیں، اور یہ سب شعبے بالکل آلموسٹ نان ایگزسٹ. کیمپس لائف تھی. اور تیسری بات جو مجھے لگتی تھی وہ یہ تھی کہ تعلیم لوگوں کو یاد نہیں. ایک سینٹرل یونیورسٹی میں، کیونکہ میں 2 سینٹرل یونیورسٹی سے بہت کلوز رہ چکا ہوں، علی گڑھ یونیورسٹی اور دہلی یونیورسٹی. دونوں جگہوں میں نے پڑھا بھی ہے اور پڑھایا، کیونکہ میں علی گڑھ کا طالب علم بھی رہا، علی گڑھ کا استاد بھی رہا، دہلی یونیورسٹی میں طالب علم بھی رہا، استاد بھی رہا. تو مجھے اندازہ ہے دونوں اداروں کا، اس کے مقابلے میں دیکھتے پراپرٹی ہے. ٹیچرس کی اپنی ریسرچ ایکٹیویٹیز بہت کم ہیں، اچھی پبلیکیشنس نہیں ہیں، پروجیکٹس نہیں ہیں، فنڈنگ نہیں ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اس دفعہ نیٹ میں بہت بری طرح ابھر کے سامنے آئیں. اور سب سے ویک اسکور ہماری ایریا یہی رہے گا. اور یہ بھی میں بالکل بتا دوں آپ کو کہ پوری اپنی 3 سال کی محنت اور موٹیویشن کے بعد بھی میں کشمیر ایک بھاری پتھر ہے، اس کو ہلا نہ سکتا. میں اساتذہ کو، میرا فیلئر ہے کہ انہوں نے اتنا موٹیویٹ نہیں کر سکے، کیونکہ آج بھی اگر آپ ایک سروے کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ کتنے پروجیکٹ ملے کسی کو ریسرچ کے، تو یہ ہم نہیں ہے ملی نہیں. آپ یہ پوچھیں کتنوں نے اپلائی کیا، مشکل سے چند لوگ ملیں گے جنہوں نے اپلائی کیا ہوگا، وہ بھی میں یعنی جملے کی گنجائش کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک عجیب سا ٹھہراؤ ہے. ایسا لگتا ہے کہ جو اسسٹنٹ ہو گیا اسے معلوم ہے ایسوسیٹ بھی ہو جائے گا کیس سے، پروفیسر بھی ہو جائے گا، پروفیسر ہو گیا تو ڈین ہو ہی جائے گا، ڈین ہو گیا تو کہیں نہ کہیں کچھ چانس لگ جائے گا کچھ اور کرنے کا. اس کے علاوہ کچھ نہیں. ملی کہ مجھے کیا فروغ ہو رہا ہے، مل رہا ہے، یا میری کیا گروتھ بڑھوار ہو رہی ہے، میں سماج کو کیا دے رہا ہوں، میں ادارے کو کیا دے رہا ہوں، میں بچوں کو کیا دے رہا ہوں، یہ سوچ. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ بات انہیں کی نہیں ہے، یہ ہر جگہ. آپ یقین جانیں اور مجھے اس بات کو کہنے دیں، آپ لوگوں کی ہو سکتا ہے زندگی میں اس طرح کا تجربہ ہو، بہت تکلیف کی بات نہیں، اور ہو سکتا ہے اس پہ آپ لوگ کچھ مجھ سے ناراض بھی ہوں، لیکن مجھے جو بات صحیح ہے، جو میرا تجربہ ہے آپ سے کہوں. بہت سے معاملات میں میں نے غیر مسلموں کو اپنے سے دیکھا، مجھے ان میں کمٹمنٹ زیادہ دکھتا ہے. ان کے ہاں یعنی کام کو دھرم مانا جاتا ہے، ہماری عبادت اللہ کے، کام عبادت نہیں. عبادت کے نام پہ کام چھوڑ دیتے ہیں. 12 بجے سے شیروانی اتر کے وضو شروع ہوتا ہے، نماز کام کے وقت پہ فرض پڑھ کے فٹافٹ واپس آئیے. اس میں آپ گنجائش نکالیں گے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی. تو یہ اس یونیورسٹی میں تو نہیں ہوا، کالج میں نے فیس کیا تھا جب میں ذاکر حسین کالج میں پرنسپل ہوا، تو جمعے کا لنچ 2 گھنٹے ہو جاتا تھا. نتیجہ یہ تھا کہ جو غیر مسلم تھے وہ نے کہا جی ہم کو ہنومان مندر جانا ہے ہمیں منگل، اور لائن بہت لمبی رہتی، 3 گھنٹے بعد وہ آئیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اسٹریٹلی لنچ 1 آور کیا کہ آپ اس میں نماز پڑھیے، کھانا کھائیے، یا آپ کا کھانا بھیج دیں. لنچ از 1 آور، باقی کام ہے آدھے دن کی چھٹی لیجیے، سی ایل لیجیے، جو بھی. تو اس میں ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ کے آئیے، اس کے بعد چٹپٹ کھا لیجیے. کھانا بھی پورا قورمہ اور روٹی پھیلا کے کھائیں گے. ایک دن جمعے میں چنے کھا لیجیے، مرمرے کھا لیجیے، کھیلے کھا لیجیے، سینڈوچ کھا لیجیے. کہیں تو کمپرومائز کیجیے، ہر چیز چاہیے تو پھر چلے گا تھوڑی ایسا ادارہ. پھر میری ذمہ داری ہے. لنچ آور از 1 آور، اس میں ان کے لیے ہے تو آپ کے لیے. یہ کیفیتیں جو ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ لوگ بزم. تو میں یعنی میرے یہاں وائس چانسلر ہونے کے تھوڑے دن بعد ہی مجھے حیدرآباد شہر میں ایک مدرسے میں دستار بندی کے پروگرام میں چیف گیسٹ کا.
تو وہاں انہوں نے مائک پہ ہی ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ صاحب آپ اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اب یہ بی جے پی کی حکومت ہے، تو اس میں آپ کو کیا دشواریاں ہو رہی ہیں نہیں؟ تو میں نے کہا حضور میں ابھی تک تو کسی طرح کی دشواری کو حکومت سے نہیں ہوئی، لیکن کیا دشواری ہو رہی ہے اس کے لیے ایک شعر ہے جو میں آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں، اور جو شعر میں انہوں نے سنایا کہ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے یہ کہیں چمن ہو جائے۔ تو دیکھیے میں پھر اسی بنیادی بات پہ آؤں گا، آپ یہ کہیں گے میری سوئی وہیں اٹکی رہتی ہے۔ اب سب لوگ جو ہیں اگر واقعی دین کو سمجھیں اور قرآن کے حساب سے کام کریں تو یہ کردار نظر ہر جمعے میں جو سورہ نحل کی آیت نمبر 90 پڑھی جاتی ہے، جس کو ہماری اکثریت اس طرح پہچانتی ہے کہ خطبہ ختم ہو گیا آخر کی آیت ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ پہلی حکم کیا ہے اس میں؟ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل، اور عدل کے مادے میں اعتدال شامل ہے۔ اعتدال مڈل پاتھ میں آنا رہی کہ یو ہیو ٹو اوائڈ ایکسٹریمس، ایکسٹریم پہ نہیں، تو اعتدال ہو اور عدل ہو۔ عدل ہے جسٹس، جسٹس رشتوں کے ساتھ، کیا میں نے حق ادا کر دیا باپ ہونے کا، بیٹا ہونے کا، شوہر ہونے کا، بھائی ہونے کا، پڑوسی ہونے کا، شہری ہونے کا، ہر جگہ کے حقوق ہیں۔ جس طرح فنڈامنٹل رائٹس ہیں، فنڈامنٹل ڈیوٹیز، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی بھی اور قرآن کی بھی، تو پھر ذمہ داریوں کے ساتھ حق انصاف۔ میں اگر ٹیچر ہوں تو کیا میں حق ادا کر رہا ہوں ٹیچر ہونے کا؟ میں اگر اسٹوڈنٹ ہوں تو کیا حق ادا کر رہا ہوں؟ کیا پوری ایمانداری سے حصول علم میں لگا ہوا یا میری دھیان حضور؟ تو اگر ہم جسٹس کی کنسرٹ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیے یہ حکم وہ ہیں جن سے اگر آپ باہر ہیں تو آپ گناہ مسلسل پیش ہیں، کیونکہ جس اللہ کے حکم کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں اور وہ مستقل آپ کی عادت کا حصہ ہے، تو گناہ مسلسل ہے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ انہیرنٹلی اگر آپ ناانصافی میں چلتے ہو، ناانصافی کرتے ہیں، چاہے رشتوں کے ساتھ کریں، آپ نے گھر میں بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، اولاد کے ساتھ نہیں کر رہا، کافی مستقل جیسے ایک جھونک چپٹی ہوئی ہوتی ہے، گناہ آپ کے ساتھ مسلسل چل رہا ہے، حکم عدولی چل رہی ہے، تکذیب چل رہی ہے، قرآن کی توہین چل رہی ہے۔ اس کو سمجھنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کسی کی ہمت ہوگی، یہ جسارت ہوگی اللہ کو چیلنج کرنا۔ تو ہمیں اپنے کاموں میں جسٹس کرنا چاہیے۔ آپ یقین جانیں میں نے وہاں جانے کے بعد ٹیچرس کے ساتھ میٹنگ کری، اردو میں کتاب لکھی، اور اس کے بعد میں نے باقاعدہ ہر مہینے ایچ او ڈیز کو خط لکھ کے اسٹیٹس پوچھتا تھا کہ آپ کے اس بیچ میں کیا لکھا گیا، کچھ ہوا، اور وہ سب ریکارڈ پہ موجود ہے۔ 2 سال میں نے بھیجے نہیں، پھر اب میں نے باہر کے لوگوں کو انگیج کر کے کتابیں لکھنا۔ اردو یونیورسٹی میں آئے ہیں، اردو نہیں آتی اور یہ چاہتے ہیں کہ اردو کو کمپلسری مت رکھیے، نان اردو والوں کو بھی داخلہ دیں۔ اردو کا اپنے یونیورسٹی یہ تو مینڈیٹ ہے ہماری، بھیا پارلیمنٹ کا اگینسٹ کیسے جا سکتے؟ پروموشن آف ہائر ایجوکیشن تھرو اردو میڈیم مینڈیٹ۔ اب اس کو آپ ڈیبیٹ کرتے رہیے، اس کے فائدے اور نقصانات، لیکن جس مینڈیٹ کے تحت یونیورسٹی بنی ہمیں تو سکھا، آپ کو پسند نہیں آپ یہاں کیوں آئے تھے؟ دوسرا مسئلہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یونیورسٹی میں چونکہ کیمپسز بہت اور ضرورت کے حساب سے آدمی کو ہم ادھر سے ادھر بھیجتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پرشین میں ایڈمیشن نہیں ہوئے 2 سال، تو سری نگر کے کالج سے پرشین کے ٹیچرس کو حیدرآباد بھیجا، کیونکہ وہاں جب کلاسز نہیں ہو رہی ہے تو بٹھانے سے کیا فائدہ، یہاں استعمال کریں۔ جب ہمارے یہاں سے ایڈورٹیزمنٹ ملتا ہے یونیورسٹی میں ٹیچنگ پوسٹ کا، تو لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں پہ بھی کیمپس میں پلیسمنٹ کیا جا سکتا ہے پورے انڈیا۔ انٹرویو ہوتا ہے، جب بتا دیا جاتا ہے، اپائنٹمنٹ لیٹر میں لکھا ہوتا ہے، اس کے بعد جو انڈر ٹیکنگ سائن کی جاتی ہے جو گزیٹڈ ہے انڈیا گزٹ میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یو کین بی پلیسڈ اینی ویئر۔ جوائن کرنے کے 4 دن بعد صاحب مجھے وہاں جانا ہے، مجھے یہ جانا ہے، مجھے یہاں سے ٹرانسفر کر دو، وہ ٹرانسفر میں نے نہیں کیے تو دشمن۔ یونیورسٹی کی ضرورت کے اعتبار سے آپ اس کے لیے سفارش، آپ یقین جانیں آپ امیجن نہیں کر سکتے کہاں سے فون کیا۔ سوچ کیا ہے، اردو یونیورسٹی ہے، اپنے حساب سے بھج جاؤ، اس کے بعد تو چل جائے۔
میں اس پہ پچھلے دنوں جو ہماری ٹیچر ایسوسیشن تھی اس کے صدر اور پوری ایگزیکٹو آئی ملنے اس بات کے اوپر. میں نے کہا دیکھیے ایک ریسٹورینٹ ہے، اس نے باہر لکھ کے لگا رکھا ہے کہ یہاں ویجیٹیرین فوڈ سرو ہوتا ہے، شاکاہاری بھوجن. آپ اس میں جائیں اور کیا چکن فرائی لاؤ، بھائی ہم تو چکن دیتے ہی نہیں ہیں. پاس میں ہوٹل ہے نان ویج، وہاں آپ چلے جائیے، نہیں مجھے تو حق ہے، میں تو یہیں بیٹھوں گا یہیں چکن کھاؤں. میں نے کہا آپ جہاں جاتے ہیں وہاں کے ضابطوں کے حساب سے جاتے ہیں. معلوم ہے آپ جاب کرنے آئے ہیں تو یہ ضابطہ ہے کہ ٹرانسفر آپ کا کہیں بھی ہو سکتا ہے، اس میں پریپیئر ہو رہے ہیں. ورنہ آپ کہیں نوکری کیجیے، نہیں میں رہوں گا بھی یہیں ہوں، مجھے ٹرانسفر مت کرو، میری مرضی سے کرو. تو یہ تو وہی بات ہے کہ آپ ویجیٹیرین ہوٹل میں نان ویج مانگ رہے ہیں. بھائی آپ کس نے کہا ہے معلوم ہے. یہ ہوتا کیا ہے، ہم چاہتے ہیں اور پھر بجائے اس کے کہ ادارے کے حساب سے ہم اپنے آپ کو اس کے قانون کے تحت لائیں، ہم اپنے قانون پر ہم ایسا کریں گے، ہمیں یہ نہیں دیں تو وائس چانسلر بہت ہر ایک کا کام آپ کریے. اور میرے سے پیچھے وائس چانسلر میں سمجھتا ہوں وہ بہت لینینٹ ہے اور بہت کچھ کام کے لوگوں کے، لیکن ان کو بھی لوگوں نے برائی کہا تھا. لیکن آپ ان کے کام نہیں کریں گے تو ناراض ہے. تو یہ بنیادی طور سے دیکھیں جو، اور میں آپ کو چونکہ سب ادارے دیکھے، اسکول بھی دیکھے ہیں میں نے. دہلی میں جو اردو میڈیم اسکول ہیں، میں افسوسناک بات ہے لیکن جو ادارے ایسے ہیں جہاں پہ اکثر مسلمان ہوتے ہیں وہاں پہ بڑا فساد ہے. وہاں پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے، ایفیشنسی بہت کم ہے، معیار بہت کم ہوگا. آپ ایک مجھے بتا دیجیے انسٹیٹیوشن سرکاری مائنورٹی کا جو ایکسیلنس کرتا ہے. آپ کے ہاں ضرور میں کہنا چاہوں گا اس کے ساتھ کہ مہاراشٹر کے کچھ مائنورٹی اسکولس ہیں جو ایکسیلنس طرف اس طرح جاتے مجھے دکھتے ہیں کہ ان کے بچے بورڈ میں ٹاپ کرتے ہیں، مراٹھی انگلش ہندی میڈیم کو بیٹ کرتے ہیں، یعنی وہ اردو میڈیم بہت اچھے کام کرتے ہیں. اور دیکھیے اس میں جب تک ہر کوئی فرد اپنی ذمہ داری کرے، یہ چیز ایسی نہیں سے آپ اوپر سے کر سکتے. آپ گھوڑے کو پانی پلا نہیں سکتے، پانی کر لے جا سکتے. تو جب تک لوگ موٹیویٹ نہیں ہوں گے. آپ نے جو کہا کہ قانون کے قیام کے جو بنیادی مقاصد، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مدرسوں کو عصری تعلیم سے جوڑا جائے. یہ مینڈیٹ میں مینڈیٹ میں نہیں ہے لیکن ایک کہنا تو دیکھو اس وجہ یہ ہے دیکھیے کہ جب آپ اردو میڈیم سے ہائر ایجوکیشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اردو میڈیم کے لیے اس وقت واحد ادارے جو بچے ہیں وہ مدارس ہیں. کیونکہ اردو میڈیم اسکول کے جو بچے ہیں وہ مین اسٹریم یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو اردو میڈیم سے پڑھتے معلوم ہی کیوں آئیں گے. میں بھی اردو میڈیم سے پڑھا رہا ہوں، اردو میڈیم کے بچے آپ کیا بھی ہوں گے، اس میں ہر کوئی مانو سے پڑھنے نہیں آئے گا، لیکن بڑی تعداد مدرسوں سے آ سکتی ہے. اس لیے ہم نے مرض کورس بھی بنائے اور ڈکلیئر، اور اس کو گورنمنٹ نے بڑا اپریشیٹ کیا اسٹیپ. اس میں کہاں تک کامیابی ملی ہے، کیا اس میں ہم کامیاب ابھی تک نہیں ہو سکے ہیں کیونکہ برج کورس میں، کیونکہ برج کورس آرٹس میں تو نہیں چاہیے، بی اے میں تو داخلہ براہ راست مل جاتا ہے صنعت کی بنیاد پہ ایکولنس کی. لیکن کامرس اور سائنس کے برج کورس میں بچے بھی نہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ واقفیت نہیں ہے، جبکہ ہم نے پبلسٹی تو کافی کی، میں سمجھتا ہوں. لیکن شاید وجہ یہ ہے کہ برج کورس میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک سال ہمارا شاید ضائع ہو جائے گا، ہمارے ساتھی ایک سال آگے چلے جائیں گے، ہم پھر آئیں گے. تو علی گڑھ میں جو کامیاب ہو رہے ہیں، علی گڑھ میں برج کورس، علی گڑھ میں برج کورس دوسری نوعیت کا ہے، وہ ایک دوسرے مقصد سے بھی شاید شروع ہوا لگتا ہے، اور اس کو یونیورسٹی کی اس طرح سے یا کچھ اور وجوہات سے شاید سپورٹ کرتا ہے. دیکھیے وہ ایک مائنورٹی یونیورسٹی، ان کو بہت سی ایڈوانٹیج ہے وہاں پاس نہیں، کیونکہ مائنورٹی انسٹیٹیوشن نہیں. ہم ایک سینٹرل یونیورسٹی ہے جس لائک ایریز یونیورسٹی. لنگوسٹک مائنورٹی تو ہے نہیں، وہ بھی ڈکلیئر نہیں ہے. ہم اردو یونیورسٹی ہیں لیکن اس طرح ڈکلیریشن نہیں ہے کہ لنگوسٹک مائنورٹی کی یونیورسٹی. لیکن وہ تو از بخود ہو جاتی ہے جب آپ اردو یونیورسٹی ہیں. لنگوسٹک مائنورٹی آپ از بخود جب ہوگی کہ جب ہمیں اس کے تحت کچھ کنسیشنز اور مراعات ملے، وہ ہمیں کبھی نہیں ملی اور ہم نے کبھی مانگی بھی نہیں. ہاں یہ اچھا مانگی کیوں نہیں؟ کیونکہ میں کس گراؤنڈ پہ مانگا؟ نہیں وہ کیونکہ جو ہم جی ضابطہ وہ کیسے لگے گا، کیونکہ یہ پارلیمنٹ نے لنگوسٹک ایک زبان کی یونیورسٹی قائم کی ہے، اس کا وہ اصل میں پیرالل ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا واجپئی صاحب کے زمانے میں ہندی اور اردو ایک ساتھ ہوئی تھی. مالدہ میں ہندی ہوئی تھی، حیدرآباد میں اردو یونیورسٹی ہوئی تھی. تو بیسیکلی دونوں زبانوں اس کے علاوہ ان دو زبانوں کے علاوہ بھی کوئی ہے ہندوستان میں، جیسے تمل ہے تمل یونیورسٹی بھی ہے، تیلگو یونیورسٹی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے. تو وہ لوگ یہ برج کا مسئلہ کیسے ہے؟ کیا پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے یہ بھی
अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि फील्ड वर्क मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो स्ट्रेटेजी है वो मुल्क की दीगर यूनिवर्सिटियों से बहुत बेहतर है। इतना सब होने के बावजूद क्या उससे मुसलमानों की जानिब से बराबर ताउन मिल रहा है? तालीमी सतह पर कम्युनिटी सपोर्ट क्या है? कम्युनिटी सपोर्ट है या नहीं? क्या कम्युनिटी सपोर्ट हो सकती है आपके साथ? जैसे हम देखते हैं कि जैसे महाराष्ट्र से कितने स्टूडेंट उस कैंपस में जा रहे हैं, वो तो नॉर्थ इंडिया से। वो बात तो मैंने जैसे ही अभी कुछ साथियों के साथ कही कि मैं चाहता हूँ यहाँ के बच्चे जाओ, मैं समझ में आते क्यों नहीं जाते। मेरी आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि महाराष्ट्र कर्नाटका बहुत दूर नहीं है और वहाँ इतनी सस्ती रिहाइश है, यानी हॉस्टल में रहना खाना पीना लड़कियों के लिए 1200-1300 रुपये महीना का खर्चा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। कहाँ आप हैदराबाद मेट्रोपोलियन बड़े शहर में आप 1300 रुपये में रहना, किराया भी नहीं है, किराया से मतलब ये भी नहीं आ रही। लड़कों का 1600-1700 होता है क्योंकि वहाँ मैथ्स के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं। वो जो डॉक्टर साहब एक आस्पेक्ट आजकल लफ्ज़ तो गलत है लेकिन फिर भी इस्तेमाल होता है, मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, यानी तशहीर। तो ऐसा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को उसकी मालूमात या उसके बारे में ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने इस पूरे 3 साल में पीछे बहुत कोशिश की है मार्केटिंग और मेहनत भी की है, और यदि आप ये समझिए अल्लाह का शुक्र है कि एडमिशन्स हमारे बहुत ऊपर देखा है। ये नहीं क्योंकि हमारी एक मैंडेट यूनिवर्सिटी की जो है वो लड़कियों को एजुकेट देना है, गर्ल्स एजुकेशन। तो इसमें आप मैंडेट में इतना देख लीजिए फर्क कि 22% थी 2015 में लड़कियों का एनरोलमेंट, 22% बच्ची दाखिला लेती थी, आज 34% और 40% का हमने टारगेट रखा कि 40% लड़कियों को हम अपने यहाँ एनरोलमेंट देंगे रेगुलर। डिस्टेंस में तो 50-50%। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? मार्केटिंग हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि भाई जितनी पब्लिसिटी करा सकते हैं इदारों के ज़रिए, मदरसों में जाके फ्लायर्स भेज के, टीम तक भेजते हैं, आसपास के इलाकों में अखबारों भेजते हैं, निकाल देते हैं। एक जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया हमारे यहाँ बहुत सर्कुलेट है, पता नहीं आप तक आए या नहीं आए। और हमारे यहाँ जो इंस्ट्रक्शन मीडिया सेंटर है वो इतना एक्टिव है कि आप अगर इंस्ट्रक्शन मीडिया सेंटर मानू का जाएँ और उनकी यूट्यूब चैनल आप देखें तो इतने सब्सक्राइबर्स और इतने उसमें क्लिप्स आपको मिलेंगे, इतने वीडियोस मिलेंगे, इतने एजुकेटेड, क्योंकि हम उर्दू में किताबें इतनी नहीं अच्छी तैयार कर सके, ये वीडियोस हमारे बहुत बड़े, लेसन्स बहुत अच्छे, क्योंकि IMC स्ट्रॉन्ग है, वो लोग काम करते हैं। तो ये लोग यानी मुस्तकिल व्हाट्सएप पे और इस पर मैसेजेस चलते हैं, भेजे जाते हैं, मेरे पास भी आते हैं, मैं भी अपने यहाँ डालता हूँ, ऐसा नहीं एफर्ट नहीं। अफेयर्स वगैरह होते हैं एजुकेशनल, मतलब जिसमें यूनिवर्सिटीज़ वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के धंधे हैं कारोबार के, उसमें हम हिस्सा नहीं ले सकते। देखिए हमारी जो लिमिटेशन है उसी में ध्यान में रखिए। वो लिमिटेशन ये है कि आप खुद सोचिए कि एक बच्चा जो नॉर्मल स्कूलों में मेन स्ट्रीम में पढ़ रहा है, भले ही चाहे उर्दू मीडियम में पढ़ रहा है, वो उर्दू यूनिवर्सिटी में उर्दू में कोर्सेज पढ़ने की बजाय तो उसे मालूम है कि आगे मेरा स्कोप मार्केट में जाना है, उर्दू मीडियम से पढ़ के मेरा स्कोप नहीं है। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं होगी। उसका तोड़ हमने ये किया है कि जब से मैं आया हूँ मैंने इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लासेस शुरू की हैं बच्चों की, और उसमें अभी एक हमने माहिदा US कॉन्सुलेट से भी किया है। उन्होंने एक टीचर हमें दिया है, अमेरिकन लेडी है, रेजिडेंट टीचर है जो हमारे 8 महीने हैं, और वो 3 बैच रोज़ पढ़ाती है कम्युनिकेशन इंग्लिश के। 8 हफ्ते का कोर्स है, एक कोर्स कंप्लीट हो गया जिसके सर्टिफिकेट मैं भी दे के आया हूँ। इंग्लिश डिपार्टमेंट ने कम्युनिकेशन इंग्लिश की क्लासेस अलग से चला रखी है, प्लस CBCS के तहत जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं वो अलग है। तो हम अपनी से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अंग्रेज़ी अच्छी आए, ताकि वो, और मैं हमेशा ही कहता हूँ भाई आप उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं लेकिन अंग्रेज़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी गुज़िश्ता हफ्ते सर आपके यहाँ गए थे हैदराबाद में, तो सर ने बताया कि वो यूनिवर्सिटी इतनी खूबसूरत है कि बाउंड्री वॉल पर भी धूल नहीं जमती। एक बात ये बताई सर ने। दूसरी बात ये बताई कि आपके यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो उर्दू यूनिवर्सिटी होने के बावजूद अंग्रेज़ी उनकी बहुत अच्छी है, और कैंपस इंटरव्यू में जॉब के लिए उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो क्या
आप ये इंतजाम किस तरह करते हैं? और दूसरी बात ये कि आपने अंग्रेज़ी को बेहतर बनाने के लिए क्या कोई सिलेबस डिज़ाइन किया है? इंग्लिश डिपार्टमेंट ने इंग्लिश में मैंने जब ये बात जहन में आई थी तो प्रोफेसर हसीबुद्दीन कादरी साहब हैं हमारे यहाँ, मैंने उनके सुपुर्द काम किया था, तो उन्होंने ना सिर्फ वो सिलेबस बनाया बल्कि एक साल खुद उसे पढ़ाया, परफेक्ट किया, वो अब सिलेबस यूज़ हो रहा है बच्चों को इंग्लिश कम्युनिकेशन में। तो ये कोशिश है जो हम लोग कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि प्लेसमेंट के हिसाब से भी हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे अनएम्प्लॉयड नहीं हैं, ये हैरत होगी। बल्कि कहीं कहीं पे हमें एडवांटेज है, क्योंकि सेल्स के, मार्केटिंग के उन एरियाज़ में जहाँ उर्दू वालों की ज़रूरत होती है हमारे बच्चे तलाश में, यानी कंपनी तलाश में होती है, क्योंकि जो उर्दू के इलाके हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ पे उनको मार्केटिंग और सेल्स के लिए उर्दू समझने बोलने वाले लोग चाहिए, उर्दू अंदाज में बोल सकते हैं। प्लस लैंग्वेजेस के ख़ासतौर से अरबी के बच्चे हमारे मेडिकल टूरिज़म की वजह से बहुत जाते हैं हॉस्पिटल्स में, यानी आईटी के बाद दूसरा हब जो बन रहा है हैदराबाद में मेडिकल सर्विसेज के लिए बन रहा है। उन हॉस्पिटल्स में हमारे अरबी के बच्चे जाते हैं, जो पेशेंट अरबी के आते हैं उनको हैंडल करने के लिए, उनको अच्छे खासी जॉब्स मिलने के बाद सारे बड़े शहरों में इस तरह का और उस पर आ रहे हैं अरबी बोलने वाले। जी तो कोशिश है हर यूनिवर्सिटी के कोई एक डिपार्टमेंट है उसकी पहचान हो जाता है जो उसको मुमताज़ कर देता है दूसरे यूनिवर्सिटी। तो मानू का क्या है या क्या आप देखते हैं आगे? मालूम है इसका पहचान तो हमारा इंस्ट्रक्शन मीडिया सेंटर है, इससे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था उर्दू ज़बान में। मिसाल तौर पे आपको एक बेहतरीन टेप मिलेगा पूरे ग्राफिक्स और विजुअल के साथ, जो ये बताएगा उर्दू में कि स्ट्रोक कैसे होगा, कैसे बचना चाहिए, ये चीज़ें कहाँ उर्दू में। तो ये IMC हमारा जो है मैं समझता हूँ बहुत अच्छा सेंटर है जो अच्छा चल रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपके यहाँ के कुछ असातिज़ा को ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ। डॉक्टर महमूद सिद्दीकी ने मुझको खुद औरंगाबाद में पढ़ाया है, और आपके यहाँ के जो नोट्स होते हैं वो मुल्क की दीगर यूनिवर्सिटी में भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके यहाँ से कुछ उर्दू के नोट्स जो निकले वो दीगर यूनिवर्सिटी में भी कहीं ना कहीं तलबा भी और असातिज़ा भी उससे इस्तेफादा करते हैं। इन सब के बावजूद, काबिलियत के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद मालूम को वो रिकग्निशन क्यों नहीं मिल रहा है जो दूसरी यूनिवर्सिटी? आप ये हिसाब लगा लीजिए या किसी से पूछ लीजिए कि मानू से एक साल में कितने रिसर्च पब्लिकेशन हुई, आप पहचाने कैसे जाते हैं? रिसर्च पेपर्स, मैगजीन्स में आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स, किताबें, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन। एकेडमिक कंट्रीब्यूशन जो मैंने शुरू में भी कहा था, और मुझे मालूम है क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, आप भी सुन रहे हैं, 10 लोग और सुनेंगे, लेकिन मुझे लोगों की नाराज़गी का फिक्र नहीं है, क्योंकि हकीकत है कोई इसे चैलेंज करे तो यूनिवर्सिटी से आपने ला के मेरे सामने रख देगी कितने पब्लिकेशन हो गए, क्योंकि ये आप पहचाने एकेडमिक फील्ड में इसी तरह से जाते हैं कि आपके कंट्रीब्यूशन क्या। एकेडमिक कम्युनिटी में आप एकेडमिक्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। सर एक चीज़ ये है कि जैसे मानू में उर्दू 2005 में स्टार्ट हुआ पहला बैच, अब हमारे ख्याल से 14-15 साल हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें एडिट करने की ज़रूरत है कि जैसे लोगों का इंतकाल हो गया वो भी जिंदा है सिलेबस में, ये सारी चीज़ें बहुत दिनों से चली जा रही हैं। अब सिलेबस रिवाइज हो रहा है, क्योंकि ये वो भी कोशिश है जो शुरू कराई थी आगे सिलेबस रिवाइज करना, किताबें कराना, तो वो चल रहा है और उसके तहत अब बन भी रही है कुछ, उम्मीद है कि जब भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का सिलेबस हमारी यहाँ डिस्टेंस में जो किताबें चल रही हैं वो लोग 3 दफ़ा चेंज कर चुके, चौथी अब उनके रिवीजन चल रहा है। क्या डिस्टेंस में तो सेमेस्टर सिस्टम भी नहीं है, वो गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया एनुअली हो। जो आपके कैंपसेज हैं जैसे लखनऊ में है, दरभंगा में है, और शायद और कहीं 8-9 जगह। हाँ, तो ये उनकी सूरत हाल क्या है? बहुत बेहतर है। अच्छा, मतलब कि आप कहेंगे हो सकता है मुझे आप लोग ये गिनने लगे कि ये नेगेटिव शख्स है, हमेशा ऐसी बात है कि मैं करूँ क्या। फैक्ट बयान कर रहा हूँ आपको कि आज भी यानी हमारे बहुत से कोर्सेज और कॉलेजेस रिकॉग्नाइज नहीं, क्योंकि वो कार्रवाई नहीं की गई मिनिस्ट्री से उनको रिकॉग्निशन, वो काम भी करना पड़ा। मैं खुद अपनी आंखों से जब कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल देखने गया तो एमएड के बच्चे दरी पे बैठे, डेस्क के तक नहीं। तो मेरी जो कुर्सी रखी थी मैं उस पर बैठा नहीं, मैं खड़ा रहा। मैंने कहा मेरे घुटनों में तकलीफ है, मैं नीचे नहीं बैठ सकता, लेकिन मैं कुर्सी में नहीं बैठूंगा जब तुम्हें कुर्सी नहीं दे सकता तो मैं खड़ो गया। जितनी देर वहाँ सेशन था मैं वहाँ खड़ा, और बहुत अफसरदा है। मेरा सारा वक्त उन्हीं को
इंफ्रास्ट्रक्चर देने में जा रहा है। अब अलहमदिल्ला डेस्कें भी हैं, फर्नीचर्स भी हैं, सामान भी है, रफ्ता रफ्ता जितने कैंपसेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी, और ज़्यादातर किराए की जगहों पर तो उनकी बिल्डिंग भी बन रही हैं। देखिए, आपने ये यूनिवर्सिटी की मुखालिफ खबरें ज़रूर अखबारों में पढ़ी होंगी, लेकिन आपने कहीं ये खबर नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि मैं कभी भी मसले आता जो काम कर रहा हूँ उसकी खबरें शायद नहीं करता, क्योंकि उसमें दूसरे लोग ज़्यादा अलर्ट हो जाए और ज़्यादा मेरे पीछे लगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ इतनी, और ये चीज़ रिकॉर्ड में है, आप इसे 10 दफ़ा सुन सकते हो, सुना सकते हैं कि इस 3 साल के अरसे में, एक तो पिछले माली साल की बात बताऊँ आपको, क्या प्लान तो ख़त्म हो गया, साल के साल गवर्नमेंट पैसा देती है। पिछले साल वाहिद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मानू, जिसको 180 करोड़ रुपया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे, 180 करोड़, जिससे 3 बड़ी बिल्डिंग है कैंपस में। देखिए, एक तो क्या किया, बॉयज़ हॉस्टल को वह पूरी फ्लोर ऐड कर दी, गर्ल्स हॉस्टल पे फ्लोर ऐड कर दी, इंजीनियरिंग यानी पॉलीटेक्निक की नई लैब बना दी, उस पर फ्लोर ऐड कर दी, और एक पूरी लैब और बन रही है। कंप्यूटर साइंस की नई बिल्डिंग बन रही है, मैनेजमेंट कॉमर्स की नई बिल्डिंग बन रही है, और 8 ऑफ कैंपसेस में बिल्डिंगें काफ़ी हैं। भोपाल में हो रही है, नूह में हो रही है, श्रीनगर में हो रही है, दरभंगा में। 180 करोड़ रुपया एक साल में मिला बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन। और इससे खूबसूरत बात यह है जो कि मैंने जब यहाँ ये ज्वाइन किया है, तो हमारा बिल्टअप एरिया जो था वो 1 लाख स्क्वायर मीटर था। ये 48,000 मीटर हमने इन 3 साल में, यानी ये मैक्सिमम है, क्योंकि अब हम बिल्डिंग्स और नहीं बना सकते, ना पैसा ले सकते, वी हैव एग्जॉस्टेड। इस 5 साल के टेन्योर के बाद इस कैंपस में 1,48,000 स्क्वायर मीटर करवा दी। दूसरी बात ये कि ये उर्दू और बैटर से मुतालिक आपसे अर्ज़ करूँ कि 2 चीज़ें यहाँ से यूनिवर्सिटी में आके शुरू करी, जिसको ACC से पास करा के बाकायदा कानून बनवा दिया कि साल में एक उर्दू साइंस कांग्रेस होगी और एक उर्दू सोशल साइंस कांग्रेस होगी। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाए जिसमें सोशल साइंस और साइंस के लोग आते हैं अपने पर्चे लेके, अपने मसाइल लेके। उसमें आप ये समझिए कि पैरेलल सेशन चलाने पड़ते हैं, इतने पर्चे आते हैं, लोग आइडेंटिफाई होते हैं जिनसे हम किताबें लिखवाते हैं। और उसी में ये भी चीज़ अप्रूव कराइए कि 2 जर्नल्स पीयर रिव्यूड उर्दू के, एक साइंसेस के लिए, एक सोशल साइंसेस के लिए, उसमें भी काम चल रहा है, क्योंकि उसके लिए जो साथी चाहिए मुझे वहाँ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि इस काम को मैं थोड़ी करूँगा, लोग ही करेंगे, अब मसला लोगों का है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो करी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज से 3-4 साल पहले ये था कि मानू क्या वो मुख्तलिफ शहरों में अपने कॉलेज भी कायम करे, स्कूल्स खास तौर से स्कूल्स और कॉलेज। स्कूल्स के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया UGC ने कि 2-3 स्कूल हमें दे दिए, उनका ये है बस दे दिए गए, वरना ये UGC का काम नहीं है, ना यूनिवर्सिटी का काम। इन स्कूलों के एक्सपेंशन के लिए भी कुछ नहीं करते। तो ये तो स्कूल की नौइयत है। कॉलेजेस और कैंपसेस देखिए, अभी हमने कटक में एक नया खोला है, वहाँ बिल्डिंग भी बन रही है, ये भी अप्रूवल हमें मिला है। पॉलीटेक्निक और ITI फ़िलहाल हमने किराए की बिल्डिंग लेके शुरू कर दिया है, एक हड़प्पा में शुरू किया है। बॉम्बे की तरफ यहाँ के लिए यानी मुझे नहीं पता, मेरे ज़माने में यहाँ के लिए, बल्कि मेरे जहन में जो था वो भिवंडी के लिए था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने UGC ने FI की स्कीम लॉन्च कर दी, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। इसीलिए मैंने जो अभी जुमला कहा था कि जो हम ले चुके थे पैसे ले चुके, अब ये है कि जो आपको पैसा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उसको लोन की शक्ल में आप लीजिए। और कैनरा बैंक से उन्होंने पैसा किया, यानी माहिदा की। अब वो लोन आपको रीपे करना होगा। अच्छा, वो इंटरनल रिसीट यूनिवर्सिटी की इतनी है नहीं कि हम रीपे कर सकते, तो इसलिए सरेदस्त अगर हेफा चलता रहा तो हमें, वरना देखिए मुझे ना सिर्फ ये बल्कि मेरे एग्जाम में ये भी था कि मैं एक तिबिया कॉलेज ज़रूर बना सकूँ यूनिवर्सिटी में, जो उर्दू में है, सही और बड़ा रेलेवेंट था। जी। लेकिन हेफा आने की वजह से दूसरे हकीकत ये है कि 1-1.5 साल से ये जो लोग पीछे लगे हैं, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते कभी आएँ और फाइलें देखें कितना हमें पेपर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि जो ये एक शिकायत जाती है उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाल के, अच्छा फिर इससे वक्त बचता है तो ऑडिटर्स जो बैठते हैं आगे।
اب وہی اسٹاف ہے ہمارا، وہ آڈیٹرس کو اٹینڈ کر رہا ہے، ان کے روز میموز آتے ہیں، یہ فائل چاہیے وہ فائل چاہیے، پھر اس کا جواب دو. اس نے انرجی اتنی سیو کر لی ہے کہ اگر یہ شاید نہ ہوتا تو ہیفا آنے سے پہلے ہم ایک دو پروپوزل ہو رہا تھا. اس نے بہت ڈیمیج کیا ان شکایتوں نے، اور اس میں جو وقت اور انرجی ہماری لگی اور آج بھی لگ رہی ہے، اس سے بہت نقصان ہے. یونیورسٹی کا ہوا، میرا تو کچھ نہیں ہوا، میں وائس چانسلر تھا ہوں، اور جب تک اللہ رکھے گا رہوں گا. کیونکہ یہ چیز آپ نے پوچھی تھی کہ یہاں تک کیسے آئے، تو میں نے تو یہی میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ جہاں پہ بھی اللہ کا شکر ہے میں نے اپنا کام ذمہ داری سے، اور شاید اللہ کو یہی چیز پسند آئی ہے، کیونکہ ورنہ میرے جیسے آدمی کا تقرر یہاں پہ ہونا بظاہر تو ناممکن نظر آتا. اردو کی جو موجودہ صورت ہے اس پر آپ کی ذاتی رائے ہے، جتنا واویلا مچایا جاتا ہے اس میں حقیقت سچائی کی؟ میں تو بہت پر امید ہوں، کیونکہ دیکھیے یقیناً دہلی یو پی سے اردو ختم ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیے آپ کا مہاراشٹر سے لے کے کرناٹک اور اب نئی آبادی جو کیرلا جوڑ رہی ہے، کیرلا میں اردو بہت پھیل رہی ہے، اسکولوں میں کالجز میں ڈپارٹمنٹ بند. یہ ایسا لگتا ہے کہ پورا سوڈو ایٹماسفیئر کریٹ کیا جا رہا ہے. ہوتا بھی ہے، لیکن ایک بات یہ بھی کہ ہمیں خوش فہمی میں بھی نہیں رہنا، کیونکہ یہ صورتحال اس وقت تک نہیں سدھرے گی جب تک اردو ہمارے گھروں میں نہیں آئے. ہماری اکثریت اردو سے ناٹت ہو چکی ہے، اردو کا اخبار نہیں خریدتے، اردو کے رسالے نہیں خریدتے، گھر میں اردو کی کتابیں نہیں رکھتے. دیکھیے ماحول بنتا ہے، پہلے گھروں میں لائبریری ہوتی تھی، بچے سمجھتے تھے کتابیں کیا ہیں، کتابوں کی خوشبو نہیں لگتی تھی، پڑھتے تھے. آج ہمارے یہاں ڈیکوریشن اور شو پیسز ہوتے ہیں، کتابیں ختم ہو گئی. کتابیں اب کسی ڈرائنگ روم کی سجاوٹ کا حصہ نہیں ہے، ان کو واپس لانا ضروری ہے ماحول. اور دوسرے اردو، ہم جب تک گھر میں اردو نہیں بولیں گے، میں تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتا ہوں اور اس کے بعد میں انگریزی کے انداز میں اردو بولنے لگتا ہوں، میرا لہجہ بدل جاتا ہے. یا دوسرے پنجابی ماحول میں رہا ہوں تو میرے انداز میں پنجابیت آنے لگتی ہے، جبکہ وہ لوگ ہم سے ہمارا لہجہ سمجھنا چاہتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. لیکن ہمیں میں اسٹوڈنٹ سمجھاتا تھا اس بات کو کہ بھائی تم کیوں متاثر ہوتے ہو، دوسرے متاثر تم سے ہونا چاہتے ہو، انہیں موقع دو. انہیں تمہاری زبان اچھی لگتی ہے، تم ان کے لہجے اور زبان کو جب جانتے ہو کہ خیر لفظ الگ ہے لیکن خیر کہیں گے، خیر دیکھوں گا وغیرہ. میں کہتا ہوں کیا کہا، وغیرہ وغیرہ کیا وغیرہ. بھائی جب وغیرہ کہہ سکتے تو وغیرہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اچھا یہ دہلی کا کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلے تو ڈرتا تھا دکھاؤ کیوں کرتا ہے. صاحب مجھے دکنی بہت اچھی لگتی ہے، اور ایسی دکنی جو بہت ہلکی ہو، مطلب کہ جیسے اردو ایک گاڑی اردو ہوتی ہے، عربی اور بقول مولانا آزاد کے جملوں میں کہ مرصع اور مرقع، وہ نہ ہو تو اس کی جیسے خوبصورتی ہے اس سے دکنی کی اس میں کچھ چیز. اور مجھے بات دیکھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہماری پرانی دلی کی زبان سے بہت ہی جیسے ورے اور اننے، یہ ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو ہمارے پرانی دہلی میں اردو میں بولے جاتے ہیں یا دکنی میں سنتے ہیں. تو دکنی کی اپنی خوبصورتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور میری خواہش بھی ہے، اس میں بہت حد تک کامیاب بھی نہیں ہو سکا کہ دکنی کو اپنے ہم ڈیولپ کر سکیں. صاحب ہم کو ان کی بات یاد آتی ہے سید حامد صاحب، یہ ایک بار وہ کہہ رہے تھے مسلمانوں کے تعلق سے اتنی جو باتیں آپ نے بتائی یونیورسٹی کے تعلق سے، کس طرح سے مطلب لوگ ہیں جو یونیورسٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچا حاصل کر رہے ہیں یونیورسٹی کو، ادارے کو. تین ان کی سمجھ تو کہہ رہے تھے مسلمان جو ہے دو چیزوں سے فارغ نہیں ہوتا، ایک تو وہ سوتا ہے، اب خدا نہ خواستہ کبھی سونے سے فرصت مل گئی تو پھر وہ جھگڑتا ہے. کہیں ان دونوں میں سے ایک چیز تو اس کے پاس رہتی ہے. جو آپ نے گفتگو کچھ کی ہے وہ لگتا ہے کہ وہ سید حامد صاحب صحیح فرما رہے ہیں. تجربات اور نفاذ انہیں ویژن تھا، انہیں اندازہ تھا لوگوں کے حال، اور ان کو میں نے حقیقت یہ ہے کہ جب تک وہ علیم نہیں ہوئے، جس وقت انہوں نے وقت دیا، مطلب اکثر اگر صبح کا وقت دیتے تھے تو ان کی آنکھیں اور بڑھا ہوا شیپ بتاتا تھا کہ پتہ رات میں کب تک کام کیا اور کیا مل رہا تھا اور کیا الزامات علی گڑھ میں ان پہ نہیں لگے. اب تک میں بیٹھ کے انہوں نے کیا لیا اور کیا کیا، کیا کچھ دے گئے ہم. جی بات یہ ہے کہ ہم لوگ انفارچونیٹلی یہ بھی ایک مزاج ہے، کیونکہ ہر قرآن کی مخالف چیز ہمارے مزاج کا حصہ ہے. قرآن بدگمانی کو منع کرتا ہے، اور کچھ گمان تو زندیات میں سے ہوتی ہی آیا، لیکن ہمارے یہاں بدگمانی بہت عام ہے.
عیب جوئی بہت عام ہے، جستجو بہت عام ہے، غیبت بہت عام ہے. یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کو قرآن منع کرتا ہے. والا تجسس، اور یہ تجسس تحقیق والا نہیں ہے، یہ کنز ہوئے سنور لینا کہ اس کی بیٹی کس کے ساتھ گئی تھی اور اس کی بیوی کہاں جا رہی تھی. یہ والا تجسس ہے، دو میں لگے. دو میں لگے. ڈاکٹر صاحب موجودہ دور میں لڑکوں کی دلچسپی لڑکیوں کی بنسبت تعلیم میں کم ہوگی، تو واپس لڑکوں کو تعلیمی یا اعلیٰ تعلیم کی طرف موڑنے کی کیا ذرائع؟ ایک حل ہے، گھروں میں جو مقام ہم نے لڑکوں کو دے رکھا ہے وہ لڑکیوں کو دے دیں، اور جو لڑکیوں کو لڑکوں کو. آپ اسے شہزادہ بنا کے پالیں گے، کبھی لپڑائیں گے نہیں اسے، وہ تو سر پہ چڑھائے گا. ہمارا تو ہر بچہ ولی ہے. دیکھیے جو ذاتی، اب دیکھیے یہ ہمارے بوئے میں پھل ہیں جو ہم کاٹیں. ہمارے گھروں میں لڑکیوں کو، عورتوں کو جو مقام نہیں ملا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نہیں چلا جائے گا. اس کی پکڑ بڑی لمبی ہے اور صدیوں تک چلے گی اگر ہم نہیں سنیں. اور یہ وہ آیت رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس وہ دن جن اس لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس جرم میں ریت میں دفن کی گئی تھی. یہاں ہمیں اس کی چپاری اور قہاری کی جھلک نہیں دکھ رہی. اور آج لڑکی کہیں پیٹ میں دفن ہو رہی ہے، کہیں جہیز تلے دفن ہو رہی ہے، کہیں میری شہوت تلے دفن ہو رہی ہے. تصویریں تو چل رہی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے. تو یہ تو کھلی بغاوت ہے. اب اس کی رحمت ہے کہ اب تک عذاب زدہ نہیں ہوئے، ورنہ گنجائش تو نہیں چھوڑی. مجھے ایسا لگتا ہے بھائی دل دکھتا ہے رویے دیکھ کے عورتوں کے تئیں، لڑکیوں کے تئیں اور لڑکوں کے تئیں. تو جب آپ اس طرح ان کو رکھیں گے تو وہ تو دیکھیں جس جانور کو آپ سدھاریں گے نہیں وہ وائلڈ کہلاتا ہے. ایک پالتو کتا ہوتا ہے، ایک جنگلی کتا. تو اب جنگلی کتے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ تو مستی کرے گا، وہ کسی ڈسپلن میں نہیں آئے گا. تعلیم ایک ڈسپلن ہے. آپ گھر میں اسے ڈسپلن میں لے کے آئیں گے تو وہ ہر ڈسپلن میں فیل ہوگا. ہم نہیں لاتے اسے. کتنی ماں ہیں اپنے بچوں سے کچن میں کام کراتی ہیں، لڑکوں سے کپڑے دھلوانا سکھاتی ہیں، پریس کرانا سکھاتی ہیں. کیوں نہیں؟ یہ کام لڑکیوں نے. یہیں سے تفریح ہوگی. جینڈر بایس آپ نے پیدا کر. وہ لڑکا سمجھتا ہے کہ تو میرے کام تھوڑی ہیں. وہ گھومنا، مستی کرنا. اچھا لڑکی کا گناہ ہے، باختہ ہے، وہ قسمت باختہ اور کیا کہنا. لڑکے کا تو بھائی یہ تو لڑکے ہیں تو کھیل کود ہیں. جبکہ قرآن کا فلسفہ دیکھیے سورہ نور میں آیت نمبر 30 میں پہلے مردوں کو تنقید کی، اپنی نظر نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. قرآن کے نظر میں عورت کے مقابلے میں مرد کی عصمت زیادہ اہم ہے. 31 میں عورت سے کہا گیا. اور سمپل لاجک ہے کہ میں اگر باسمت رہنا چاہتا ہوں تو عورت کی عصمت کو کون ہٹا؟ مرد اگر یہ طے کر لے کہ مجھے اپنی عصمت کی حفاظت کرنی ہے تو عورت کی عصمت لوٹے گا کون؟ روبوٹ تو آئیں گے نہیں. اللہ کی ہر چیز حکمت سے بھری ہوئی ہے. مرد کی عصمت ہے سب سے اہم، اس کی حفاظت کرنی ہے. ہم لڑکوں کو پوری نہیں دیکھتے، کبھی نہیں دیکھتے کیا کرتے، پردے ڈال دیتے. تو یہ چیزیں جب تک سماج میں رہیں گی ہمارے لڑکوں کے حالت اس کو بدلنا پڑے گا. پیراڈائم شفٹ ٹوٹل ہمیں اپنے نقطۂ نظر کو بدلنا پڑے گا. یہ آخری سوال کہ ایک نیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہونے کے ناطے اب قوم اور نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ میرے پیغام کی تو جس کو یہ نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن سے کریں. زندگی جینے کا سلیقہ، ہر چیز کی اہمیت اور ایک اچھی شخصیت سازی کے لیے قرآن کی بنا آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں. اور دوسرے یہ کہ خدمت کریں انسان. یہ بس سب یہ بہت بڑی ہم نے یعنی ایک اہم فریضہ چھوڑا ہوا برسوں سے. ہماری خدمت کا خانہ گھر سے شروع کریں اور باہر پڑوس اور محلے تک لے کے آئیں. بنا تفریق مذہب و ملت خدمت کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ وقت بتائے گا اگر اس نسخے پہ عمل کر دیا جائے. سر پہ خدمت گھر سے شروع کیجیے، باہر تک لے کے جائیں. اپنی خدمت مت کرائیے. اپنا کام لوگوں کو مت کرنے دیجیے، اپنا کام خود کیجیے. کوشش کیجیے دوسروں کا. یہ ایک زبردست تبدیلی سماج کے اندر لے آئے گا اگر اس کو لوگ آپ کا کام کریں گے. یہی تو سسٹم ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا یہ نمونہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے نا کہ تم دوسروں کو دو، تو
یہ جو چین چلتی ہے یہ بلاک چین سے زیادہ خطرناک چین یہ آپ تک بھی پہنچ جائے گی. یعنی آپ کو بھی ملا, مل بھی گیا اور آپ نے ثواب بھی پا لیا کیونکہ آپ نے کسی کو دوسرے کو دیا اور مانگا بھی نہیں. مانگا بھی. میں آپ لوگ سوچا نہیں تو اس سے زیادہ وقت دیا آپ نے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں آپ کی ہمت کی داد دیتا ہوں کہ آپ اتنا سن لیا مجھے, آپ کوئی تھکے نہیں. بہت شکریہ آپ کا.